हाँ हो गया बेहतरीन। थोड़े और चेयर आगे कर, आवाज बस। ऊपर से ओके। लाइव लिखा अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट, मंथली हाईफ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में आज एक दफ़ा फिर उस शख्सियत के पास हम तशरीफ़ लाए हैं जिनके हमने दो बड़े ही ज़बरदस्त इंटरव्यू किए और बहुत से मैसेजेस और बहुत सी कॉल्स हमें आई कि जो टीपू भाई के इंटरव्यू हैं वो दोबारा से आपको एक और इंटरव्यू करें, उनकी बातें बहुत अच्छी हैं, बड़ी प्रैक्टिकल बातें और बड़ी नॉलेजेबल बातें। तो आज हम फिर उस्ताद ज़ुन्नूर टीपू साहब की तरफ आए हैं और उनसे बातचीत करेंगे। बड़ी ही ज़बरदस्त शख्सियत के हामिल ये इंसान और बड़ी अच्छी और प्रैक्टिकल बातें करते हैं, बड़ी नॉलेजेबल बातें करते हैं। आप सब लोग इनको जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से और आज हम इनसे फिर बात करेंगे कबूतरों के बारे में भी और कुछ टेक्निकल हवाले से जो है कबूतरबाजी पर बातें करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद ज़ुन्नूर टीपू साहब और हम चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम टीपू जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है कामरान भाई? अल्लाह के शुक्र। और आपसे सब दोस्तों को मेरी तरफ से बहुत सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी, अल्लाह का शुक्र। माहौल चेंज हुआ है, अब सर्दियां आ गई, स्मोक के दिन है। बिल्कुल स्मोक के दिन है और जिस तरह स्मोक में आप देखते ही हैं कि इंसानों पे मौसम जो उनसा वो असर अंदाज होता है, इसी तरह आपके बर्ड्स भी हैं, वो भी इफेक्ट होते हैं। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, आपको जब भी हमने देखा ना एक फुल टाइम जॉब की तरह से आपने कबूतरों को लिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये इसके लिए एक तो आपका तो टाइम चले आप निकाल रहे हैं, मुकम्मल इसी की तरफ चल रहे हैं, कुछ आपके कारोबारी मसरूफियात हैं उनको आपने एक तरह से मैनेज किया हुआ है हर तरीके बिल्कुल ठीक, इसी तरह टाइम तो देना पड़ता है। से। बिल्कुल टाइम देना पड़ता है। तो इसको मेंटेन रखने के लिए आप क्या करते हैं? इसमें जो सबसे बेहतरीन टिप है ना, वो सारे कबूतरबाजों को मैं यही मशवरा दूंगा कि मेंटेनेंस इनकी डिपेंड करती है इनकी टाइमिंग पे। आपने जिस माहौल में भी जिस तरह भी रखे हुए हैं, जितना भी टाइम होता है, आप फिक्स टाइम रखें इनका। टाइम पे इन्हें फीड करें, इनको दाना पानी दें। जब आप रूटीन में टाइम टेबल के मुताबिक करेंगे तो हर चीज़ आपकी जो सी है ना वो परफेक्ट हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। फीड आपने जो दाना देना है उसमें जिस तरह का भी दाना आप दे रहे हैं वो बड़ा देखभाल के दें। पंजाबी में उसे कहते हैं कि लगे हुआ है जी। दाना, गंदम हो, बाजरा, मकई, कोई भी दाना जो आप दे रहे हो वो लगा हुआ नहीं होना चाहिए। मीन्स के जैसे वो डंप हुआ होता है ना पुराना, जी जी जी, सिल्ला होता है जो, वो दाना नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। फ्रेश दाना दें, आपके कबूतर में बीमारी आएगी नहीं इंशाल्लाह ताला। और सबसे अहम चीज़ इसकी वैक्सीनेशन है, वो आप टाइमली करते रहें। अच्छा, वैक्सीनेशन करते हैं? वैक्सीनेशन करनी चाहिए। बिल्कुल। उसमें वैक्सीनेशन मार्केट में कई तरह की मिलेगी आपको, जो भी आप उसमें वो ऑयल बेसिस वाला भी है, लाइफ टाइम होता है मेरा ख्याल, या पर ईयर लगता है वो एक जी, जी। इंजेक्शन। उसके बाद लेसोटा है ये आजकल तो रानी खेत का, ये पाकिस्तान मेडिकल से भी मिलता है। और दूसरा वो सरकारी टीका भी है जो पाकिस्तानी रिसर्च इंस्टीट्यूट से बनता है, वो भी ठीक है। वो आप 2.5-3 महीने में एक दफ़ा रिपीट करते रहें, उसके बाद अल्लाह के हवाले। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप करना चाहिए वैक्सीन में। मैं तो आजकल ला रहा हूँ इधर पाकिस्तान मेडिकोस से, आमिर भाई लेके आता है, ब्लू कलर का होता है वो। अच्छा वो पानी में जब वो उसको मिक्स करते हैं तो ब्लू हल्का हो जाता है पानी। अच्छा, आई थिंक 400 के करीब है। बेहतरीन रिजल्ट है उसका। वो रिपीटेडली हम विदिन 3 मंथ से 2 महीने बाद मैं तो पिला रहा है। अच्छा, वो पिलाने का? वो पिलाने वाला। अच्छा, आमिर भाई कभी टीपू भाई कभी लगाया भी? बहुत दफ़ा शुरू में लगाते रहे, लेकिन उसमें डिपेंड करता है ना कि लगाने के लिए बर्ड्स आपके, हमारे पास कबूतर ज़्यादा है, बिल्कुल ऐसे। उसमें फिर बड़ा टाइम चाहिए आपको एक एक कबूतर को पकड़ना, फिर इंजेक्ट करना उसे, परफेक्शन के स्किन में जाना चाहिए, वो मसल्स में ना जाए। मैं अक्सर जगहों पे जाता हूँ, बड़े बड़े कीमती कबूतर वो दिखाते हैं ना, तो फिर वो कहते हैं टिकर हो गया, गिल्टी बन गई। गिल्टी बन गई, वो ज़्यादा बनती है ऑयल वाला, ऑयल बेसिस वाला है जो, क्योंकि वो जब आप वो लगता है उसमें जब आप इंजेक्ट करते हैं ना तो फिर उसको आप रब करना पड़ता है। हाँ, उसको चंद सेकंड, आधा मिनट लगता है उसे, उसके बाद आप 1 by 1 बर्ड छोड़ते रहे। जी इंजेक्शन लगाते जाते हैं। हाँ। तो अब आप 150, 25, 50 कबूतरों को तो लगा लेते हैं, अब 1000 कबूतरों को तो आपको पूरा दिन चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसी है। तो अगर वो ठीक नहीं लगेगा तो वो फिर वो उसमें वो साइड इफेक्ट होता है कि गिल्टी सी बन जाती है। तो आप छोड़ दें उसे, कोई जरूरी नहीं है। वैक्सीन कुछ ना कुछ करते हैं, हाँ, ताकि कुछ ना कुछ करते हैं।
یہ میری نظر میں تو یہ لسوٹا ہے جو یہ پلانے والا، یہ بڑا آسان کام ہے. دانا ڈالنے سے 2 گھنٹے پہلے پانی اٹھا دیں آپ، اس کو مکس کریں، دانے کے ساتھ پانی رکھ دیں، شام کو بند کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر دھو دیں، برتن اٹھا دیں پانی میں، دیٹس اٹ، اللہ کے بعد. اچھا ٹیپو بھائی، جیسے کہ جو موسم چینج ہوتا ہے ہماری بھی کچھ ڈائٹس میں تبدیلیاں آتی ہیں، چینجز آتے ہیں، پھر کچھ ہماری ڈشز ایسی ہیں کہ جو گھر کی عورتوں میں بھی جو ہے وہ ہوتا ہے، گھریلو عورتیں جو ہوتی ہیں وہ بھی ڈشز میں کچھ مسالے وغیرہ چینج کرنا، کچھ چیزیں کرنا. جیسے آج کل اب فش کا ٹرینڈ ہو جاتا ہے، فش زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، سردیاں آتی، تو ہم کبوتروں میں بھی کیا اس کو دانے کو چینج کرتے ہیں؟ اس میں کوئی نسبت چینج ہوتی ہے یا چیزیں بھی چینج ہوتی ہیں؟ میں تو نہیں کرتا، میں ذاتی طور پہ تو نہیں کرتا، اس سے شاید کہہ لیں کہ شاید اپنی آسانی کے لیے میں تو گرمی سردی ایک ہی دانہ ڈالتا ہوں. باریک مکئی ہوتی ہے جو وہ دادڑی ہوتی ہے، مکئی، گندم اور چنے، اچھا بس جوڑے ہوئے، اس کے علاوہ میں تیسرا کوئی دانہ انہیں نہیں ڈالتا. اور باجرہ بڑا اچھا رزلٹ ہے، باجرہ ڈال لیں بہت اچھا ہے. اگر اس میں یہی ہے کہ باجرہ پہ چیک کر کے ڈالنا ہے آپ نے، وہ پھولنا شروع ہو جاتا ہے نا کبوتر، اس سے باجرہ بھی کوئی تھوڑا سا اسپرے والا ہوتا ہے، یہ اس طرح کا ہوتا ہے کوئی جو سائیڈ افیکٹ دیتا ہے. اچھا تو باجرہ ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ چلیں جی میں نہیں ڈالتا، میں تو گرمی سردی، یہ ہوتا ہے کہ گرمیوں میں مکئی زیادہ کر لیتے ہیں، سردیوں میں ذرا ریشیو کم کر لیتے ہیں اس کی، دیٹس اٹ. گندم میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی طاقت رکھی، بالکل ایسی بہترین. گندم یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ اچھی چیز ہے، چنے بہت اچھے ہیں. بہترین. ہاں تو اس کے علاوہ تو پھر وہ السی، سروں، تل اچھے ہیں، وہ بھی اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ضرور ڈالنا چاہیے. سردیوں میں یہ چیزیں بھی لا لیں آپ، گرم ہوتی ہیں اور طاقتور ہوتی ہیں، موٹ، السی، سروں، اس کو مکس کر کے رکھ لیں آپ، وہ ڈالیں، کھلائیں کبوتروں کو. اچھی فیڈ دینی چاہیے. بالکل صحیح. آپ کے پاس وسائل ہیں تو اچھا فیڈ کرنا چاہیے. روٹی کے بھورے بہت اچھے ہیں، وہ آپ راستے میں اگر روٹین میں دیں، یہ نہیں کہ آج دے دیے تو 4 دن نہ دیے، روٹین میں ڈیلی دیں. خاکہ آ گیا. ہاں، ایک فکس ٹائم میں دیں انہیں آپ روٹی کے بھورے، سادہ روٹی کے، بڑا اچھا رزلٹ ہے اس کا. اچھا ٹیپو بھائی، ہم تھوڑا سا آج چاہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی آپ احتیاطی تدابیر کی طرف تھوڑا سا بتا دیں. اور مطلب جیسے کہ آج کل سردیاں آ گئیں تو سردیوں میں ہمیں کابکوں کو کس طرح سے رکھنا چاہیے، بریڈنگ سیٹ اپ کو کس طرح سے سیو کرنا چاہیے، پریکاشنز جن کو کہہ لیں. اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں آج کل جو ہمیں سننے میں آ رہی ہیں لوگوں کی طرف سے جو باتیں آتی ہیں، ان میں ایک زہر بات بہت زیادہ ہے. ایک کبوتر وہ کہتے ہیں جی سکڑ کے بیٹھ رہا ہے اور کمزور ہوتے جا رہے ہیں، کہ ہڈی نکالتے ہیں جی 3 دن کے بعد مر جاتا ہے. ہاں وہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ 1 by 1 چلتے ہیں. ہاں جی 3-4 سوال ہیں آپ کے. ہاں. سب سے پہلے تو وہ ایک میں نے آپ کو وہ 5 میڈیسن والا ایک فارمولا ہے، میں نے شیئر کیا ہوا ہے. جی وہ ہم نے مزید یہ ہے کہ میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا آج. جی وہ اس میں زبانی بتا دیتا ہوں. اس میں ایریتھروسین ہے 500 mg، سائروسین ہے ٹیبلٹ 250 mg، وبرامائسن کے کیپسول ہیں، فلیجر 400 ٹیبلٹ ہے یلو کلر والی، اور پیناڈول پلین ہے. پیناڈول نہ ملے تو پیڈیٹرول یا اس کیمسٹ سے کہیے گا اس کے اگینسٹ آپ کو اسی سالٹ والی کوئی میڈیسن دے دے. ڈسپرول میں یہ 5 چیزیں مکس کر کے پاؤڈر بنا لیں آپ. یہ جو سپ نکالتا ہے نا، جو دانہ نہیں کھاتا، اس کو ڈیلی آپ نے ڈیلی بیسس پہ صبح جب بھی آپ اپنے برڈز کے پاس آتے ہیں تو چونچ کھول کے نا اس کو اتنی سی کوئی ایک ٹول بنا لیں، اسٹیل کا یا ایک چھوٹا سا چمچہ یا کوئی ٹول بنا لیں جی. وہ آپ نے چونچ کھول کے اس کے حلق میں پھینکنی ہے. کیپسول نہیں بنانا، اس کی آٹے کی گولیاں نہیں بنانی، اور ڈوز اتنی دینی ہے جتنی یہ آپ کو میری چٹکی نظر آ رہی ہوگی، چھوٹی سی ایسے معمولی سی، جیسے ایک چھوٹے کیپسول میں جتنی فیڈ آتی ہے، جتنی ڈوز آتی ہے، اس سے آدھی. وہ آپ 3 دن کر کے دیکھیں، اللہ کی رحمت ہے کبوتر کی موت نہ آئی ہو اللہ کی طرف سے. وہ جسم بھی بنائے گا، سپ بھی چھوڑ جائے گا، دانہ ٹھیک کھائے گا، یہ سائنس کلیئر ہو جائے گا نا اس کا. بیسیکلی یہ افیکٹ ہو، یہ سائنس ہے سارا، لنگس اور یہ آپ کا. یہ جب چوک ہوتا ہے نا، اس میں پرابلم ہوتی ہے تو کبوتر جو سا وہ پھر آپ دیکھتے نہیں، وہ پیچھے جاتا ہے. تو جب یہ آپ میڈیسن آپ یوز کریں گے، اس کا جب سائنس کلیئر ہو جائے گا تو وہ آپ دیکھیں گے میجیکل ریزلٹ ہے. اچھا کچھ لوگ گرم پانی رکھتے ہیں کہ گرم پانی دینا چاہیے، آج کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ دوسری بات آپ کی تھی ان کی احتیاط کی، فیڈ کرنے کی. فیڈ میں نے آپ کو بتا دیا کہ دانہ جیسے بھی ڈالتے ہیں ٹائم ٹیبل کے 2 گھنٹے بڑے ہوتے ہیں. موٹا دانہ ڈالیں کبوتروں کو 2 گھنٹے گھڑی پہ دیکھ کے ڈیلی اسی ٹائم پہ فیڈ کریں. اپنے کبوتروں کو 2-2.5 گھنٹے بعد اٹھا دیں دانہ. اور سردیوں میں آج کل شام کو پانی اٹھا دیں، صبح تازہ نلکے کا پانی رکھتے ہیں.
آپ جب 12-1 بجے دوبارہ ان کو 2 بجے 2:30 بجے جتنے بجے بھی دانہ ڈالتے ہیں اس ٹائم ایک دفعہ پھر پانی فریش کر دیں. شام کو آج کل اٹھا دیں کھڈوں کے آگے سے تاکہ صبح وہ ٹھنڈا پانی پھر وہ افیکٹ ہوتا ہے نا گلے سارا گلا. ہاں بالکل صحیح. تو یہ چیز ہوگی. کابکیں وغیرہ ویکسینیٹ ہاں صفائی کا آپ نے بڑا اہم. صفائی تو آپ کی گرمی سردی ہونی چاہیے. صحیح. اور یہ ہے کہ آج کل سردیاں ذرا بیٹ خشک نہیں ہوتی جہاں بچے پل رہے ہوں اس میں آپ لیں پلاسٹر آف پیرس. پلاسٹر آف پیرس ٹھیک ہے. ڈبی دکھائیں ذرا. پلاسٹر آف پیرس لے لیں آپ. وہ میرا 25-30 روپے کا پیکٹ ملے گا آپ کو رنگ والی دکان سے نا. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ پلاسٹر آف پیرس کو اس طرح کی کوئی ایک ڈبی لے کے نا یہ دیکھیں اس میں سوراخ کر لیں کیل سے. ٹھیک ہے. یہ اوپر ہوا ہے جی اس میں بھر کے آپ ڈیلی بیسس پہ اپنے کھانے کے اندر نا ہاں یہ دیکھیں نظر آ رہے ہیں. کوئی ڈبی لے لیں اس طرح کی اس میں اس کو بھریں ڈھکن کھول کے اس میں سے نکلے گا یوں کر کے نا جہاں گیلی بیٹھے ہیں اس کو آپ ڈیلی بیسس پہ ایک ٹائم لے لیں آپ صبح 10-11-12 بجے والا. ایک دفعہ صفائی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جہاں پہ بچہ پل رہا ہے نا اسی کھانے میں اس طرح اس کو جی اس کا اسپرے کر تھوڑا زیادہ بھی ہو جائے گا اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. کبوتر کھا بھی لے گا کوئی ٹینشن نہیں. میں ڈیلی کرتا ہوں. اچھا. بڑا اچھا رزلٹ ہے اس کا. کھانا خشک رہے گا بچہ بڑا اچھا پلے گا. بالکل صحیح ہو گیا. اچھا بچہ پل گیا. اب ایک چیز آج جو میں نے آپ سے مین سوال کرنے ہیں اب ہم آ جاتے ہیں ٹیکنیکل کچھ پوائنٹ. لوگ کہتے ہیں جی ہم فلاں جگہ گئے ہم بچے لے کے آئے بڑے ہوئے تو وہ اس طرح کے بنے نہیں. تو یہ کیا چکر ہے؟ یہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ بچے میں بھی کوئی خاص پہچان ہوتی ہے کہ اگر کوئی بچے لینے جائے تو اس کو کیا چیز دیکھنی چاہیے کہ یار بچے کی تو کامران بھی بچے کی کوئی پہچان نہیں ہے. بچے کی ایک ہی پہچان ہے ان کے پیرنٹس کو دیکھ لو آپ جہاں سے بھی لینے جاتے ہیں ان کے ماں باپ ہیں نا. اب کسی نے ان اپنے کبوتروں میں باہر سے نہ کوئی چھوڑے ہوں لیکن ایسا کرتا کوئی نہیں ہے. ہوتا نہیں ایسا. اگر ان کے پیرنٹس اچھے ہیں اگر ان کے ماں باپ اچھے ہیں بلڈ لائن اچھی ہیں کوئی نام والے برانڈیڈ کبوتر ہیں تو ان کے بچے اسی طرح کے ہی نکلیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ رزلٹ میں یا کلر میں خراب نکل آئیں یا کوئی گڑبڑ ہو جائے. یہ پاسبل نہیں ہے. بلڈ لائن تو وہی ہے نا ماں باپ پہ جانا نا انہوں نے. اور خصوصیات بھی ان میں اڑان والی اور جس طرح کی وہ بھی اپنے پیرنٹس بلڈ لائن سے آئیں گی اور خوبصورتی بھی ان کی ہے. ایٹ دا اینڈ انہوں نے اپنے ماں باپ جیسے ہی بننا ہے. وہ یہ ہے کہ بچہ کوئی پٹھے ایسے ہوتے ہیں جو پہلے دھاکے میں عام طور پہ جب 8-9 کلی میں جاتا ہے نا پٹھا تو وہ ذرا تھوڑا سا نا جھاڑ کی ہوتی ہے گنجا ہوا ہوتا ہے اور وہ دم بھی کھول کے رکھے گا کیونکہ وہ کچے پار ہوتے ہیں اس کے دم کے. وہ بندے کو فیل ہوتا ہے کہ یار یہ تو پتہ نہیں کیا کوئی لیکن وہ ڈیفیکٹ نہیں ہوتا. ود ان 2-3 منتھس جب وہ پورا 10ویں صاف کر کے جب وہ اپنا جسم کندہ کینڈا کھینچے گا نا اس کی دم شم وہ کلر انتہائی خوبصورت بنے گا اس کا. وہ ٹائم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس لیے ڈسہارڈ ہونے کی ضرورت نہیں. ٹائم دیں کبوتر. پٹھے کا جو آپ ماں باپ دیکھتے ہیں سپوز ایک برڈ ہے وہ 5 سال ایج ہے اس کی آنکھ میں اور اس کے جسم میں جو پرفیکشن اور خوبصورتی ہوگی نا وہ اسی کے بچے کی پہلے دھاکے میں کبھی بھی نہیں ہوگی. اس سے وہ آہستہ وہ سال 2-3 سال بعد وہ اپنے جسم کی بناوٹ میں بھی اور آنکھ میں بھی اور کلر میں بھی وہ بہترین ہوتا جائے. تو ٹائم دینا چاہیے اچھے کبوتر کو. یہ آپ کو شیور ہونا چاہیے کہ یار اچھی بلڈ لائن کا ہے اس کے ماں باپ کا رنگ اچھا ہے اس کو اپنے کیج میں رکھو اس کو ٹائم دو. 1-2 سال میں ایسا برڈ بنے گا کہ دنیا جنہوں نے پہلے اس کو فیل کیا ہوگا بعد میں اس کو پکڑ کے دیکھیں گے. اچھا ٹپو بھائی بریڈنگ اور اڑانے والے پروازی ان میں کوئی فرق بھی ہے؟ ایک ہی ہونے چاہیے میرے خیال میں. لوگ کراس بھی لگاتے ہیں سیال کوٹی کے ساتھ ٹیڈی کے ساتھ لال آنکھ والا اڑانے کے لیے کہ چلو اچھا ہے وہ بھی. میں اس کو ریجیکٹ نہیں کرتا اس فارمولے کو لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ٹیڈی کبوتر یا ایک بریڈ کے کبوتر اڑانوں میں بھی پرفیکٹ ہونے چاہیے. کراس کیوں دینا ہے؟ کراس تو آپ نے ان کی اڑان بہتر کرنے کے لیے دینا ہے نا. تو ٹیڈی یا سیال کوٹی یا دوسری کسی بھی بلڈ لائن کے بریڈ کے کبوتر اپنی نسل میں پرفیکٹ ہونے چاہیے. کلر میں بھی خوبصورت ہونے چاہیے اور اڑانوں بھی اسی طرح. لال آنکھ والوں میں بھی سادنا ہے امام دین ہیں ڈب والے ہیں یہ گولڈن کبوتر ہیں یا میاں صاحب والے کبوتر ہیں. تو آپ ان کو ایک کیج میں آپس میں لگنے دیں. چینے کبوتر ہیں جیسے استاد سخی کے سیبے والے ہیں میاں صاحب کے پاس یا قصور کے خطے کے کمگروں میں سے چینے نکلے ہوئے. لال آنکھ والے کبوتر اپنے الگ رکھیں. ان کو آپس میں بے شک لگا لیں آپس میں ایک دوسرے سے لگنے دیں. وہ لال آنکھ والے ہی رہیں گے ان کو اڑائیں
उनका रिजल्ट परफेक्ट लें उनका, यानी कि गर्मी में उड़े। आप कह रहे हैं कि क्रॉस के लिए ये जरूरी नहीं है कि नस्लों को क्रॉस, बिल्कुल जरूरी नहीं, स्ट्रक्चर को, परों को, इन चीजों को क्रॉस करें आप। बिल्कुल ठीक है। आप अपने टेडी कबूतरों में से देखें, लंबे कद की मादा के साथ छोटा कद वाला लगाएं, कोई लंबे पर वाले हों तो बैलेंस बना लें आप जरा। दुम अव्वल तो जोड़े वाले कबूतर की दुम जो सी है वो बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, बुनियादी चीज़ ही दुम है। अव्वल तो आपके खुडे में बड़ी दुम वाला या लंबी दुम वाला कबूतर होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर अच्छे रिजल्ट वाला कबूतर अगर कदावर लंबा लंबी दुम वाला निकल आता है तो उसके साथ छोटी मादा लगा लें आप अपने केज में से, इतना सा फार्मूला। हाँ, उसको बैलेंस कर लें। हाँ, और ये भी सारी जो डिस्कशन हो रही है कामरान भाई से और सब भाइयों दोस्तों के लिए ये है कि बस उतना अपने ज़हन पे जोर डालें जितना कि बर्दाश्त भी कर लें। और देखें कुदरत एक चीज़ है, नेचुरल इंस्टिंक्ट जो सी है ना, जिबिल्लत मेरे अल्लाह ने किस जानवर में किस बंदे में क्या रूह डाली हुई है अल्लाह को ही पता। ये सारी डिस्कशन मेरे सारे मोहतरम असातिज़ा जितने इस शौक में हैं, मैं कामरान भाई आपके लिए है जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, कि पहचान परख ये बहस सारी 25% है। हाँ। मैं बार बार कई इंटरव्यूज में मैंने एक ही नुकता है, तो बारह आने तो फिर यही है कि आप कबूतर को फेल पास करके अपने खुड्डे में 25% आपने उसको लगा लिया, 12 आने उसने आसमान में उड़ के बताना है उसको। अच्छा, पहले वो गर्मी 25% पे डिस्कशन हमारी होती भी ज्यादा है, ज्यादा हर चैनल होती है, पे, ज्यादा हर जगह पे जी, ज्यादातर दोस्त जी, जो बात जी, करते हैं वो जी, पहचान पे ही करते हैं। पहचान भी करते हैं। हाँ। और पहचान तो सीखना चाहिए बंदे को। हाँ, क्या चीजें होती हैं। लेकिन ये कि मैं ये देखता हूँ कि हमारे बहुत से दोस्त हैं वो भी वीडियोस कर रहे हैं, तो 7-8 साल 9 साल से मैं भी कर रहा हूँ। अच्छे कबूतर से हम हट ही नहीं रहे ना, कि मुस्तकिल जिसके पास जा रहे हैं अच्छा कबूतर कैसा होता है, हम सब लोग यही बात करते हैं। और ये टॉपिक खत्म होने में नहीं होने वाले, अगर खत्म हो गया तो फिर इसमें की चाशनी चाम खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है ना कि इस टॉपिक को अब हमें जो है ना थोड़े कुछ अरसे के लिए क्लोज करना चाहिए। अच्छे कबूतर की पहचान को खत्म कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास इतने पॉइंट्स खुल गए हैं इंटरनेट के थ्रू और असातिज़ा के थ्रू इंटरव्यूज में मुख्तलिफ चैनल से, कि अब अगर हम हर किसी का भी एक पॉइंट जोड़े तो एक कंप्लीट कबूतर हम बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल नॉलेज है, बिल्कुल बांट रहे हैं आप लोग। हाँ। सर्विस दे रहे हैं, ये बड़ी, मैं कहता हूँ इस शौक की बड़ी खिदमत है आपकी। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि हम इस चीज से हट के एक बात करें कि अब जैसे हम जाते हैं, अगर हम पिपला जाएं तो पिपला की कबूतरबाजी टोटली डिफरेंट, लोग कहते हैं कि डिफरेंट है। हम अपने पॉइंट्स को बड़ी अच्छी करते हैं जी, बड़ी अच्छी और जबरदस्त, ठीक है। हाँ, अगर हम गुजरात साइड पे, खारिया साइड पे जाते हैं, वो कबूतर हमसे ही लेके जाते हैं, लाहौर से भी लेते हैं, सियालकोट से भी लेंगे, पिपला से भी आएंगे, लेकिन उनके पास जाके भी हर कबूतर अच्छा कबूतर ही लेके जाता है ना हर बंदा, जाहिर बात। लेकिन वहां जाके हर बंदा ही नहीं चैंपियन होता। चैंपियन आपको पता है एक आधा ही होता है, जो कुछ के जी मिस हो गए, रात रह गए। तो ये टेक्निकली हमें देखना है कि ये क्यों होता है, ये बातें क्यों होती है। क्योंकि आपका कहना है कि बर्ड तो सबके पास अच्छे होते हैं, सबके पास अब बर्ड अच्छे हैं, बुरे बर्ड को कौन दाना। बेसिकली ये आपके ये पंजाबी च कहते हैं बख्तां दी गल है, गुड लक बैड लक आपकी। और इसमें भी आप देखें जाए, एक तो किस्मत हो गई ना, वो अल्लाह की तरफ से है, और उसके बाद इसके रीजंस भी होते हैं, बहुत सारी रीजंस हैं कि आप समझने के, लाइक जेलन लाहौर से छोटा शहर है, लेकिन वहाँ पे सपोज 50 छतें हो रही हैं। अब चैंपियन तो एक होगा ना उनमें से, बिल्कुल। तो ये नहीं है कि बाकी जो दूसरे हैं उनके पास कबूतर अच्छे नहीं थे या उन्होंने मेहनत नहीं की। तो अभी एक फर्क इसमें बुनियादी फर्क जो ट्रेनिंग में आता है, ट्रेनिंग कि आप ट्रेंड कैसे करते हैं आपको कबूतरों को। अभी एक मिसाल में यहाँ पे कोट करूँ, एक लड़का है, शादीवाल गांव है गुजरात में, हैदर शाह, उसको शौक है कबूतर रखने का, तो वो उसने ना केज बर्ड्स रखे हुए थे अंदर, बस ब्रीडिंग वगैरह जैसे करवा लिया। तो उसको ये भी शौक था कि मैं अच्छे से अच्छा परिंदा लूँ। उसने बहुत सी हमारे दोस्त हैं जिनसे उन्होंने नाम बनाम खैर क्या जाना, हर किसी से उसने बर्ड्स लिए रखे। तो उसको उसके बाद निकले ना बच्चे, वो खुद अमेरिका होता है, तो वो आया कुछ नवंबर में, तो उसने देखा बहुत से पट्टियाँ बने हुए, कुछ 6 कली का, कुछ 5 कली का, 4 कली का। उसने एक दोस्त है उसको कॉल की कि यार ये मेरे पास इतने बच्चे निकले हैं, ये ले जाओ अपने किसी शागिर्दों को और अपने उनको दे दो उड़ाने के लिए, मेरे पास इतनी अब जगह नहीं। उसने कहा यार तू जो इतने बच्चे निकलवाता है, खर्चा करता है, तो उसके बाद तू खुद क्यों नहीं उड़ाता।
اس نے کہا یار میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, میں تو امریکہ ہوتا ہوں. اس نے کہا اچھا ایک کام کرتے ہیں, تو اس دفعہ نا ان کو صرف گجا لے, لگا تو لے, ٹرین کر لیں انہیں, ہاں. ہم باقی دیکھتے ہیں. اڑا میں لوں گا. تو حیدر کے مطابق اس نے دسمبر میں جو ہے نا کبوتروں کو کھولا اور ہلکا ہلکا پھیر کے جو ہے نا بند کر دیے. جیٹ سے 2 مہینے پہلے اس کے جو دوست ہے رضی, استاد رضی ملک ہے, امیر مختار خان صاحب کے شاگرد ہیں, پہلے شاگرد ہیں اور استاد ہوئے ہوئے توبہ ٹیک سے, وہ اس کا دوست ہے. اس نے اپنے ایک شاگرد کو ان کی چھت پہ بھیج دیا 2-2.5 مہینے پہلے کہ بھائی ڈیوٹی دو کہ آپ نے وہاں رہنا ہے, آپ نے ان کو کبوتروں کو اب جو ہے نا ٹریننگ پر لگانا ہے. وہ لڑکے نے عید بھی وہیں کی, وہ اپنے گھر بھی نہیں گیا, عید بھی وہیں کی. پھر 1 مہینہ پہلے رضی بھی آ گیا, وہاں وہ اڑاتے رہے. اچھا اس نے یہ دیکھا کہ اس کے استاد پہلے کھاریاں میں امیر مختار خان صاحب شوق کر کے جا چکے تھے, تو اس نے بہتر یہ سمجھا کہ ہر چیز پہ اپنے استاد سے مشورہ لے. یہ ساری باتیں جو انہوں نے مجھے انٹرویو میں بتائیں گی, اس نے کہا کہ میں نے اپنے استاد سے جب بات کی نا کہ استاد جی اس طرح کبوتر پھیر رہے ہیں, انہوں نے کہا یار تم نے یہ دیکھنا کہ بہت زیادہ جو کھب کے اڑ رہا ہے نا, گہرائی میں جا رہا ہے, وہ کبوتر سلیکٹ نہیں کر رہا. اب یہ بات جیٹ کی ہو رہی ہے, اس دفعہ کی بات. اس نے کہا جی پھر کیسا, اس نے کہا ایسا کبوتر ہو جو ہلکا پھلکا تمہیں کہیں نہ کہیں نظر آئے, چمکار میں آتا رہے, تو وہ کبوتر تم نے سلیکٹ کرنا. اچھا انہوں نے بڑی اچھی گیم کی, میں محنت ہے نا, محنت کی, سب کچھ کیا, سلیکشن کی. پاک امریکہ ایک کپ ہوتا ہے پنجاب کا, اس میں وہ چھتیں حصہ لیتی ہیں جو خود سے جن کا مالک امریکہ میں. اچھا اچھا, یہ مجھے نہیں پتا تھا. ہاں اچھا, تو وہ پاک امریکہ کے نام سے ٹورنامنٹ اڑا اور وہ چیمپئن ہو گئے اس کے. بہت اچھے. ہااں پہلی دفعہ مطلب وہ خود امریکہ تھے لیکن ان کے دوستوں نے شوق کیا اور وہ چیمپئن ہو گیا. گڈ. تو اب ایک چیز جو سوال آپ کا, ہاں اب وہ فرق یہ آیا کہ وہاں پہ انہوں نے, ان کے استاد نے پوائنٹ دیا کہ کبوتر جو ہے نا زیادہ بند نہ جائے, کیونکہ میں اس ایریا میں یہ چیز آزما چکا ہوں. تو اب یہ چیزیں جو ہیں, یہ سلیکشن کس طرح سے ہوگی؟ کیا ہم کبوتر کو باڈی وائز بھی سلیکٹ کریں گے اس کے لیے, یا صرف بس وہی بات ہے کہ آسمان میں چھوڑیں گے تو ہمیں بتائے؟ آسمان میں چھوڑیں گے تو ہی پتہ لگے. باڈی وائز تو بحث ہے نا. اچھا باڈی آپ کہتے ہیں کہ لائک میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جی کبوتر کی ہڈی سخت ہونی چاہیے. صحیح. اس کا کیا کرائٹیریا, کیسے پتہ لگے گا؟ آپ ایک کبوتر پکڑتے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ سخت ہڈی ہے, میں کہتا ہوں نرم. ہاں کیسے اس کا ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ آپ ٹھیک ہیں کہ میں ٹھیک ہوں؟ بحث ہے نا. تو بہرحال کبوتر بات وہی ہے کہ کبوتر کی بلڈ لائن اچھی ہونی چاہیے. بلڈ لائن. اور جو یہ بات استاد محترم نے کی, میں نام بھول گیا ہوں, انہوں نے امیر مختار صاحب نے, انہوں نے جو بات کی کہ آپ نے زیادہ ڈوب کے گہرا جانے والا کبوتر سلیکٹ نہیں کرنا اور درمیان والے کبوتر سلیکٹ کرنے. وہ بھی وہ جو میں نے بات کی تھی نا, وہ یہی کی تھی آپ کو کہ ٹریننگ بیسک چیز ہے. یہ پوائنٹ بھی ٹریننگ میں آ جاتا ہے نا بالکل, کہ آپ جب کبوتروں کی پھرتیں لیتے ہو تو آپ کو تو ایک برڈ کا پتہ ہوتا ہے. سارا دن آپ نیچے بیٹھ کے دیکھتے ہو کہاں سے نکلتا ہے, نظر آتا ہے, کتنی دفعہ نظر آ کے دوبارہ ڈبائی کرتا ہے. تو زیادہ تیز پر ایک کبوتر انہیں کہتے ہیں جو زیادہ جلدی آسمان کی طرف جاتے ہیں, آپ ان کو نہ ڈالیں تاکہ وہ, کیونکہ بہت زیادہ ہائی پرواز کا کبوتر تو اس کے کٹ جانے کے یا ضائع ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں. بالکل صحیح. تو ٹھیک کہا ہے, میں ایگری کرتا ہوں. اب اتنا تیز پرا کبوتر آپ نہیں بھی ڈالیں گے تو وہاں فیلکن مطلب لگڑ بہری ان کے اس ایریا میں بہت ہے, بہت زیادہ ہے, پہاڑ بھی ہیں اور جنگل بھی ہے. تو پھر یہ بھی ہم نے ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے. تو ایسا درمیانہ پر. اچھا یہ چیز اور میں آپ کو بتاؤں کہ استاد منجیت سنگھ ہیں, ہمارے دوست ہیں بہت اچھے امریکہ میں, تو وہ شوق کرتے ہیں. تو یا یہاں سے تنویر قریشی صاحب ہیں ہمارے لاہور کے, وہ بھی امریکہ میں شوق کرتے ہیں, ان کے دوست ہیں دونوں اکٹھے وہاں پہ شوق کرتے ہیں. میرے فیس بک فرینڈ بھی ہیں تنویر قریشی, آئی نو. تو وہ مجھے ویری جینٹل گڈ گائے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے 15 گھنٹے 20 گھنٹے بنتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں بنتے وہاں پہ. کتنے کبوتروں کے؟ 7 کبوتروں کے. 7 15-20 گھنٹے. اچھا وہ کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے ہیں ایک تو انپریڈکٹیبل جو ہے ویدر, صبح صاف ہے, کوئی پتہ نہیں 2 گھنٹے بعد بادل آ کے بارش ہو گئی, ہوا. پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں فیلکن پنجرے کے اوپر کبوتر آ کے بیٹھ بھی جائے گا تب بھی اٹھا کے لے جاتا ہے, اتنا زیادہ فیلکن ہے. اور وہاں پہ جیسے ہماری یہ بلڈنگز ہیں نا, ان میں انہوں نے گھونسلے بنائے ہوئے ہیں, اور ہے بھی وہاں پہ زیادہ تر جو جس کو ہم کہتے ہیں شاہین, وہ تو چھوڑتے نہیں کبوتر, لانگ جو فیدرز والے اور چھوٹے چھوٹے سے. تو ان دونوں سائڈوں کو اگر ہم دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار تیز پرا کبوتر بھی نہیں ہم ڈال سکتے, وہ بادل آ جاتے ہیں, نکل جاتے ہیں. تو ان
چیزوں کو اگر ہم کلیکٹ کرتے ہیں کلیکٹیولی ہمیں کس طرح سے پھر کبوتر کے پر کو مینٹین کرنا پڑے گا؟ ٹیپو بھائی آپ سے زیادہ بہتر ان لوگوں کو کوئی نہیں بتا سکتا. یار بات یہ ہے کہ یہ تو لگاتار محنت اور اسٹرگل ہے. اس میں پھر وہ جو تیز پرا اور کم اڑنے والا زیادہ اڑنے والا یا پر کی پہچان وہ بحث میں بات چلی جائے گی. میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا. میں سمجھاؤں گا آپ کو ایک پوائنٹ اس سے اختلاف کرنے والے بھی اساتذہ ہوں گے یا کسی سے میں اختلاف کرتا ہوں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بحث شروع کر دیں آپس میں. اس میں بنیادی چیز وہی آ جاتی ہے کہ گڈ لک بیڈ لک ہے آپ کی. آپ اس کا ایک بہترین ٹپ آپ کو یہ ہے کہ آپ تعداد میں چھوڑ لیں, زیادہ چھوڑ لیں, میکسیمم. ہم نے آپ کو پتہ ہے ہمارا ایک اس چھت کا عامر ٹیپو والی چھت کا ایک ریکارڈ ہے. یہ ابھی عامر بھائی بیمار ہوئے ہیں 2 سال سے, تو ذرا ہم آف ہوئے ہیں شوق سے. ادروائز ہم پچھلے 25 سال سے ہر جیٹ اڑا رہے ہیں. اور میں آپ کو قسمیہ کہتا ہوں کہ ہم نے ہر سیزن میں 300-400 بچہ چھوڑا. اچھا 300-400 بچہ ہم نے چھوڑا ہے. اس میں پھر وہ جاتے ہیں, پھر آخر پہ جب بازیاں آتی ہیں تو آپ یقین کریں ایسے بھی جیٹ آئے ہیں کہ ہمیں جب تیسری چوتھی بازی کبوتر اوپر سے کم ہو گیا, کٹ گیا, ہمیں 7واں نہیں ملا ڈالنے کے لیے. لیکن یہ ہے کہ وہ 7 کبوتر یا 12, 15, 20, 300-400 میں سے جو بچ گئے ہیں آپ کے پاس, وہ پھر لاہور کمپٹیشن لاہور لیول کے کبوتر ہوتے ہیں یا پنجاب, یا پھر وہ آپ کو پھر مایوس نہیں کریں. ان کی ٹریننگ, ان کی ہر چیز وہ چونکہ گزرے ہوتے ہیں اس میں سے. تو یہ ایک ٹپ ہے سارے بھائیوں کے لیے, تعداد میں چھوڑنے آپ تاکہ وہ ضائع بھی ہوتے رہیں تو کوئی آپ کو فرق نہ ہو. اگر ہوں گے 25-50 تو پھر وہی ہوگا 2-3 کو لگڑ لے گیا, 2-3 تیز پرے تھے اوپر سے نہیں آئے, پھر یہی ہوگا کہ جب کپ یا بازی نزدیک آئے گی تو کھڈا خالی ہو جائے گا. تو ٹریننگ پہ کیا ٹپ دیں گے؟ اور یہ 300-400 کبوتر جو ان سے بچے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں 200-300 200 بھی بہت ہوتے ہیں, 300-400 تو میں نے ویسے ہی محاورتاً کہہ دیا. لیکن یہ 200 بچے یہ نہیں ہے کہ 10 ادھر سے آ رہے ہیں 5 ادھر سے. آپ کے گھر کے جن کی آپ کی بریڈ بلڈ لائن آپ کی پرفیکٹ کبوتروں کے بچے ہونے چاہیے, جن کے ماں باپ ریزلٹیڈ بچے اکٹھے 200 بچہ اکٹھا کرنا تو کوئی کام نہیں ہے, وہ تو کر لیتا بندہ. لیکن اب ان میں سے کتنے کام کرنے والے ہیں, کتنے بھاگنے ہیں, یا کن کی بلڈ لائن کیا ہے, ان کا فائدہ نہیں. ٹریننگ پہ کوئی ٹپ دیں ایسی کہ کس طرح سے ٹریننگ سٹارٹ کرنی ہے, کب کس طرح سے نکالنا ہے؟ لگاتار محنت ہے. ٹریننگ میں تو آپ کو سارا سال چاہیے, سارے سال کی ٹریننگ ہوتی ہے. سب سے پہلی ٹریننگ ہے بچہ باہر چھوڑنا ہے. آپ نے جس کھڈے میں آپ نے بچے کو اڑانا ہے نا, اس کھڈے میں وہ بچہ جب آپ کے جوڑوں والے کیج میں سے نکلتا ہے اس میں آپ ڈال دیں اسے. اس کو کم از کم 1 مہینہ وہیں رہنے دیں. کتنا میں نے کہا ہے 1 منتھ, 1 مہینہ ویسے ہی رہنے دیں اسی کھڈے میں. وہ بس اس کو دانا پانی ڈالیں, جو بھی اس کا نقشہ ہے آپ کے اڑنے والے کیج کا, جال ہے یا نہیں ہے, وہاں پہ 1 مہینے بعد ان کو باہر سے 4 ٹانگ کے 1 بائی 1 باہر چھوڑنا شروع کر. ٹھیک ہے نا. پہلے دن آپ 2-3 بچے باہر بٹھا دیں, صبح آپ بٹھائیں انہیں 2-3 گھنٹے پہلے بٹھا لیں, 12-1-2 بجے دانا ڈالیں گے, ان کا مگا کھولیں گے جیسے بھی آپ نے ان کو بند کرنا ہے. اگلے دن 5 کر لیں, پھر 10 کر لیں, اس طرح بڑھاتے جی. صبر بیسک ٹریننگ ہی صبر کی ہے. یہ صبر آپ کا بھی ہے. کبوتر اب بچے جو آپ جا رہے ہیں وہ اچھے بلڈ, ان کے ماں باپ ریزلٹیڈ ہیں, اچھے بلڈ لائن کے ہیں, ایسے ہی حامی تامی بچے نہیں ہیں. 1 مہینے بعد ان کو باندھ کے چھوڑ دیں آپ باہر سے 4 جو اوپر نیچے ہوتے ہیں. بس صبح کھول دیں, انہیں دانے کے ٹائم پہ بند کر دیں. 15 دن بعد ان کے پر کھول دیں, اور اس کے بعد انہیں پنجابی سے کہتے ہیں سوٹی پلا نہیں مارنا. ان کو وہ پھر مختلف ان کی جسمانی کیفیت ڈیفرنٹ ہوگی. کوئی تنبل ہوں گے, کوئی جھاڑ میں ہوں گے, کوئی بڑے چوکس ہوں گے. بس ان کی پھر آپ کی یہی ٹریننگ ہے کہ صبح آ کے آپ نے کیج کھول دینا, ان کو باہر بٹھا دینا, دوپہر کو بند کر. جس کا جسم اچھا ہوگا وہ خود ہی اڑے گا, خود ہی بیٹھے گا. آپ کی گنتی 100% رزلٹ آئے گا آپ کو. کوئی بھی نہیں جائے. یہ جو پنگے بازی یہی پنگے بازی بچے تو پھر ضائع ہوتے ہیں نا. بچے کا جسم ہی نہیں ہوتا آسمان جانے والا, اڑنے والا بنا ہی نہیں ہوتا. آپ اس کو جب وہ کپڑا ہلائیں گے یا اس کو زبردستی کریں گے تو وہ پر تو ہیں اس کے, وہ آہستہ آہستہ اٹھتا اور ذرا گہرا تھوڑا اور اونچا ہوگا, اوپر چلا جائے گا.
اس کے بعد جسم اس کا ساتھ نہیں دے گا، کٹ جائے گا، غائب ہو جائے. یہ بچے کا جوڑے کا قصور نہیں ہے، یہ کبوتر باز کا قصور ہے. کبوتر باز کا قصور، یہ بات بہت اچھی ہے آپ نے کی. بلکہ ہم نے، میں آپ کو اپنا پریکٹیکل بتاتا ہوں، یہی پٹھیاں پٹھے جو ہوتے ہیں گیڑا نہیں مارتے، 8ویں 9ویں 10ویں چکر نہیں لگاتے، 10 منٹ گھنٹہ آدھا گھنٹہ 10 منٹ نیچے نیچے، جو ہی ان کی 10ویں جھاڑ کے وہ سینٹر میں لائے گا نا، ایک دن اوپر سے نکلے گا 5-6 گھنٹے بعد آپ کی پہچان میں نہیں آئے گا یار کون سا کبوتر آ رہا ہے اوپر سے. جب وہ بیٹھے گا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ تو اڑتا ہی نہیں تھا، یہ آج 6 گھنٹے لگا کے کہاں سے آ رہا ہے. کیونکہ اس کی بلڈ لائن اچھی ہے. وہ کیوں نہیں اڑے گا؟ ڈیفینیٹلی اڑے گا. کبوتر باز دوست بھائی جلدی میں اور وہ ان کو پلے مار مار کے ضائع کر لیتے ہیں. یہ بڑی ٹپ ہے کہ صبر سے کام کریں. ٹریننگ کا بیسک بنیادی، اس کے بعد اگلی ٹریننگ ہے. سب دوستوں کو پتا ہے کہ جب وہ پٹھی پٹھا پکا ہو جاتا ہے تو اس کو پھر کیسے آپ نے لے کے چلنا، اس کو لے کے چلتے رہتے ہیں. بالکل یہ بیسک یہ ہے. بیسک یہ ہے. جب وہ زیادہ اڑان آپ دیکھتے ہیں، بول تو یہ موٹے دانے سے جو ان سے نا کبوتر، جو میں نے آپ کو بتایا نا مکئی چنے اور گندم، اس سے کبوتر باجرہ نہ دیں آپ، اڑنے والے کبوتر کو زیادہ نہیں اڑے گا. جس کو دیکھتے ہیں پٹھی پٹھے کو بچے کو 4-6 گھنٹے پہ چلا گیا، اس کو 3 روکیں دے لیں، ڈکیں دے لیں، 3-4 دن اسے روک، پھر موٹا ہو جائے گا، پھر باہر چھوڑ دیں اسے، پلا نہیں آپ نے مار، خود ہی اڑے گا وہ. اس کو لے کے جاتے جائیں. کھپے ڈال سکتے ہیں آپ. پہلی دفعہ آپ نے ڈالنا ہے 5، پہلی 5 چھوڑ کے 3 کاٹ دیں. اس کے بعد پھر زیادہ اڑے تو چھٹی بھی کاٹ دیں. 4 کلی پہ اس کو کھپے ڈال کے اوپر نیچے ہونے. اڑے گا بھی تو وہ گھنٹہ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے لگا کے بیٹھ جائے گا. اچھا ٹیپو بھائی، آپ بات کر رہے ہیں ہر اس میں بلڈ لائن کی، تو بلڈ لائن کیسے کاؤنٹ کریں گے ہم؟ کس طرح سے اس کو؟ یہ آپ کے گھر کے جو کبوتر اڑے ہوں گے آپ اسی کو ہی بلڈ لائن کہیں گے؟ دیکھیں وہ بالکل، وہ ہر کیج کی اپنی بلڈ لائن ہے نا، اپنی اس کی ایک فیم ہوتی ہے، اس کا سب کو پتا ہوتا ہے. خاص طور پہ جو برانڈز جنہیں کہتے ہیں ہم. اچھا آج کل تو ویسے سارے جس جگہ پہ جاؤ آپ کو اچھے کبوتر نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ ساتھ پریکٹیکل بھی کر رہے ہوتے ہیں، اڑا بھی رہے ہیں. اور جس کبوتر باز کے جوڑے ہیں اور وہ اڑا بھی رہا ہے، اس سے وہ تو حافظ ہوتا ہے اپنے کبوتروں کا، اسے سب پتا ہوتا ہے کہ کون سا کبوتر کتنا اڑ رہا ہے. تو وہ بلڈ لائن اچھی ہوگی. آپ کا دوست ہے تو جھوٹ تو نہیں کہے گا. ابھی اپنی آنکھوں سے آپ اڑتا ہوا دیکھتے ہو، وہ اس کھڈے کی بلڈ لائن ہے. میری الگ ہے، آپ کی الگ ہے. اب اس نے جو بھی رکھے ہوئے، وہ سیال کوٹی ہیں، میاں صاحب والے ہیں، چودھری صاحب والے ہیں، آپر ٹیپو والے ہیں، دس اینڈ جو بھی ہیں، وہ اس کی ایک بلڈ لائن ہے. وہ اگر آپ کو تسلی ہے اس کی کہ یار یہ میرا دوست، میرا بھائی، یا جو بھی استاد ہے، یہ اس نے بڑے پرفیکٹ جوڑے اپنے رکھے ہوئے ہیں، وہ بلڈ لائن اچھی ہے. وہاں سے آپ کبوتر حاصل کریں، لیں، ان سے بچے لیں، اڑائیں انہیں، جوڑے ڈالیں، وہ کام کریں گے انشاءاللہ. رنگ کوئی بھی ہو، سیال کوٹی رنگ ہو، سفید ہو، اڑنا چاہیے. گرمی میں 42 ابو 42 ٹمپریچر، 42 43 44 میں جس نے پرفارم کیا ہوا ہے وہ اچھا کبوتر. اچھا بلڈ لائن پہ اگر جائیں تو ایک وقت تھا کہ جب آپ پراپر پریکٹیکلی کبوتر بازی میں تھے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بچپن سے میں نے جب یہ خبریں اخبار آیا تھا تو اس میں نایاب حیدر صاحب کا نام یہ ہے کہ نظر آتا تھا کہ اوپر لکھا ہوتا تھا ان کے کچھ نہ کچھ، تو مجھے اس نام سے آ گئی تھی. یا میں نے سب سے پہلے اگر بائی فیس اگر میں کسی کبوتر باز کو جانتا تھا یا کبوتر پرور کو، تو وہ آپ تھے. وہ کسان ٹائم میں آپ کا انٹرویو ٹی وی پہ آیا تھا، فرسٹ ٹائم، ویری فرسٹ ٹائم ایک آپ کا آیا تھا، اس کے بعد استاد جواز سمد صاحب کا آیا. تو یہ بات ہوگی میرے خیال 1997 یا 8 کی، تقریباً 98 99 بالکل ٹھیک ہے، 99 98 کی بات. اس وقت آپ کی کالی مونچھیں تھیں، کالے بال تھے، مجھے اچھی طرح یاد. بڑا ٹائم ہو گیا یار، 25 سال 22 سال گزر گئے. ہاں وہ انٹرویو میں نے دیکھا تھا. اس وقت میں آپ بھی پریکٹیکلی کبوتر بازی کر رہے تھے. بالکل. تو اس وقت میں جب آپ لے کر آتے تھے بچے obviously آپ بھی چھوڑتے ہوں گے نا لا کے، تو وہ لوگ جیسے اب لیتے ہیں چوہدری صاحب کے گھر سے لے گئے، میاں صاحب کے گھر سے لے گئے، فلاں کے گھر سے لے گئے، فلاں کے گھر سے لے گئے، تو یہ بلڈ لائن کر کے ہی لے کے جاتے ہیں نا لوگ. یہ بلڈ لائن بالکل ایسا ہی. پھر آپ کو اس وقت کیسے لے کے جاتے تھے؟ کن کن گھروں سے لیتے تھے، یا اسی طرح سے لیتے تھے کبوتر، یا اپنی پہچان سے جا کے اٹھاتے؟ بالکل ٹھیک. وہ پہچان اتنی تھی جتنی آج ہے کہ پنجابی کہتے ہیں نا ٹیما لانا. ادو بھی ٹیما لائی دا سی، بازار سے بھی خرید لیتے تھے. لیکن بات اب یہ ہے کہ جو ان سی پہچان ہے نا اصل میں، کہ کوشچن آپ کا بلڈ لائن کو کس طرح سے پہچانتے تھے، گیس کرنا. جس دور کی یہ بات ہے نا کامران،
22 years बैक 20 साल हो गए हाँ। या 22-23 साल हो गए। ये 22 सालों में या 25-30 सालों में ना इतनी कबूतरबाजी फैली है कि अब लोगों ने आपस में क्रॉस करवा के रंग में और इतनी डिफरेंट ब्रीड्स बन गई हैं कि उनकी पहचान मुश्किल हो गई। 22 साल पहले आसान थी। मैं 60 साल का हूँ, 59 इयर्स का। जब मैं 20 इयर्स का था, लाइक 40 इयर्स बैक, 40 साल पहले तो बहुत ही आसान थी, क्योंकि कबूतरबाजी इतनी नहीं थी। ये साधना वाले, डब वाले, कसूर के चंद खानदान थे, ठीक है ना। इसी तरह सियालकोट में वो जो कबूतर भी हम लाते थे वो प्योर खरा होता था। ब्लड लाइन की पहचान जो उनसी है वो बड़ी आसान थी। तो अब तो ब्लड लाइन को देखना, पहचानना वही है जो मैंने आपको बता दिया कि हर खुड्डे की अपनी अपनी ब्लड लाइन बनी हुई है। उसका रिजल्ट देख लें, उसका नाम देख लें और आप डिसीजन लें। हाँ, मतलब मेरे पास अगर साधना वाला हो गया, मैंने साथ कोई और लाल आंख वाला बिल्कुल। अब वो साधना वाले तो थे आज से 40 साल पहले, डब वाले, साधना वाले, जुरे, इमाम दीन, चलते जाए, इवन टैडी भी। ये टैडी वो टैडी थोड़ा ही है जो 40 साल पहले चले थे। अब तो लाहौर में आप देख लें 100 तरह के टैडी आपको नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ब्लड लाइन की पहचान जो सी है ना वो बड़ी मुश्किल हो गई, बल्कि नामुमकिन हो गई है। मैं नहीं समझ, क्योंकि मुझे अपने खुडे का तो पता है। पिछले 20-25 साल से मैं पेयरिंग कर रहा हूँ, इनके साथ खेल रहा हूँ मैं। अब लोगों ने किसी के घर जाके या बाजार में या इधर उधर से मुझे क्या पता लगेगा कि कबूतर का कलर देख के ये कौन सी ब्लड लाइन का है? मुमकिन नहीं। उस वक्त में आपका नाप तोल क्या होता था जब आप करते थे? कैसे लेके आए? मैं असल में, हमारे पास बेसिकली महरों के कबूतर थे। हाजी, उस्ताद हाजी महर असगर, बड़े अच्छे कबूतर थे। क्राइटेरिया या पहचान या भाग हमारी यही थी। हम उस वक्त, जब मैं ये बात कर रहा हूँ, 20-25 रुपए का बड़ा अच्छा कबूतर मिल जाता था। सबसे पहले उसे ला के या उड़ाते थे या उसके बच्चे निकलवा के उड़ाते थे। ये तरीका था। जो उड़ता था उसको आगे लेके आते थे। कबूतर तो हमें पकड़ना भी नहीं आता था, अभी भी नहीं पकड़ना आया वैसे, समंदर है ना। बिल्कुल। तो बेसिकली पॉइंट वही आएगा, प्रैक्टिकल 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 के आसमान में छोड़ के देख लो। पहले कम गर्मी में उड़ा लो, उसके बाद जब ज्यादा गर्मी हो उस वक्त चोंच रगड़ के देख लो कबूतर की, के ऊपर से ठीक निकलता है। प्रवास दे रहा है 12-1-2 बजे से आके, खराब तो नहीं होता। नर मादियां अलग करते जाओ, 4-6 जोड़े बना लो यार, 4 जोड़ों से 400 परिंदा बन जाएगा, रंग उनका कोई भी है। अच्छा टिप्पू भाई, कभी ऐसा भी हुआ कि आपके कबूतर खराब हो, तल्ख हो गए, ठंडे हो गए? कई हमारे हर साल ही खराब हुए। तो फिर तो ये तो रूटीन है। लेकिन वो उड़ाने वाला शोबा है उस्ताद आमिर का, वो माशाल्लाह परफेक्ट है। वो खराब हुआ कबूतर भी उसके हाथ में अल्लाह ताला ने बरकत रखी हुई है, फौरन ठीक करता है। हाँ। हो जाता है खराब, वो अक्सर हो जाता है गर्मियों में, ज्यादा गर्मियों में खास तौर गड़बड़ हो जाता है। तो उसकी क्या, किस तरह से पहचान हो सकती है? डिफरेंट है ना। खराब होने वाला कबूतर की 1-2 नहीं 10-20 सिम्टम्स होंगे कि क्या खराब हुआ, किस तरह से, क्या कर रहा है, हजम नहीं कर रहा, परवाज नहीं दे रहा, क्या नहीं। कई दफा होता है बहुत चौकस हुआ होता है कबूतर, फिट होता है, बड़ा यूं फिर रहा है, इधर उधर हो रहा है खुड्डे में, लेकिन उड़ नहीं रहा। जो ऊपर गया, निकल के आया, बैठ गया, एकदम से तेजी से गया, और एक आधे 5-4 घंटे बाद या घंटे बाद। बेसिकली इस तरह के कबूतर जो मेरी समझ में है ना, ठंडे हो जाते हैं, भूखे और ठंडे, आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होते होते ना, में वो कोई बीमारी कोई नहीं होती, लेकिन वो जिस्म छोड़, कहते ना जिस्म छट गया, जिस्म छोड़ देता है। इस तरह का कबूतर वो जब भी वो 2-4 घंटे पर भाग के आएगा, खाने को मांगेगा आगे। अब आप उसकी रूटीन से फटके ले रहे हो, आपने वो गर्मी भी पड़ रही है, आपने अगले दिन भी उड़ाना है या ढक देनी है, कंपटीशन भी है, रोक उसे दे नहीं सकते। इलाज उसका यही है कि उसको 15-20 दिन उसको रोका जाए, उसको दोबारा फीड किया जाए। जब वो अपने फैट्स, अपनी बॉडी केमिस्ट्री में परफेक्ट होगा, वो ब्लड लाइन का अच्छा, वो फिर 10-12 घंटे पे जाएगा। लेकिन वो फॉर द टाइम बीइंग गर्मी में वो कबूतर बेकार है, उसको अलग कर दो, वो काम नहीं आएगा। उसकी डाइट जो है वो यस, जो मर्जी उस्तादी लगा लो उससे, वो नहीं उड़ेगा। वो ठंडा हो गया, भूखा हो गया और ठंडा हो गया। बिल्कुल सही। टिप्पू भाई, ये जो हम बात कर रहे हैं ठंडा गर्म हो जाता है कबूतर, क्या ये माहौल के असरात से भी हो जाता है या हमारी डाइट की वजह से? डाइट की वजह से होता है ना, कि आप फीड नहीं उसे कर रहे। डक में कबूतर की एक रूटीन होती है ना, कबूतरबाजी करते हो, कबूतर उड़ के आता है, आप उसे खुराक देते हो, बादाम देते हो, अगले दिन उसे डक में आप खुराक देते हो। अब उसकी अगर वो जितनी भी गोलियां आप जो खुराक उसे दे रहे हो वो बनती हैं 10 गोलियां, आप उसे खिला रहे हो 8,
या उसकी बनती हैं, अच्छा कबूतर जो उड़ने वाला हो ना, दिन में 12-14 गोलियां भी हजम कर जाता है। इसकी बीट आप देखेंगे तो वो आपको परफेक्ट नजर आएगी, गोल्डन कलर में और सॉलिड होगी। इसका मतलब है बर्ड आपका परफेक्ट है, उसमें हरापन नहीं होना चाहिए। तो जब आप इसी तरह से कबूतर ज्यादा होते हैं, आप टेक केयर नहीं कर सकते, या कई साथसा की नजर में नहीं आता कबूतर के यार ये क्या कर रहा है इस वक्त, वो ये होता है कि आस्ता आस्ता वो गोलियां उसे 10 चाहिए, आप उसे दे रहे हो 6-8, वो 1-2 दिन 4 दिन 10-15 दिन में वो वीक होता होता, फिर वो जाहिर बात है जब कबूतर वीक होगा तो फैट्स उसकी डिजॉल्व होनी शुरू हो जाती है ना, उसके बाद फिर वो वाली स्टेज आ जाएगी कामरान कि जब वो वीक, जब वो खुराकों टुटे आया कबूतर जड़ा होता है ना, वो फिर उस स्टेज पे आ जाएगा आफ्टर 15 डेज 20 डेज के, फिर वो यही होगा कि देखने में फिट नजर आएगा आपको, खाए पिएगा भी भाग भाग के, लेकिन आप उसे उड़ाओगे आसमान भाग के जाएगा, 2-4 घंटे में 9 बजे ऊपर से निकल के बैठ जाएगा, कमजोर होता है। बिल्कुल सही। अच्छा, एक बात मेरे ज़हन में आई, हम बात कर रहे थे छत की अभी थोड़ी देर पहले भी, क्या आप कह रहे थे ऊपर से इसको कट जाना चाहिए और उतनी होना चाहिए कि सोटी के अंदर जो है ना कबूतर को आ जाए। मेरे ज़हन में वो क्वेश्चन था कि जैसे अब अंदरून लाहौर की कबूतरबाजी और लाहौर से बाहर की, लाहौर से बाहर से मुराद के लाहौर की साइड्स पर डेरेदारी में कबूतरबाजी को ट्रेंड बढ़ता जा रहा है और लोग ज़्यादातर अकेली जगह ढूंढते हैं कि अकेली जगह पे कबूतर रखना चाहिए। अच्छा, दूसरी जगह साइंस जो हमें कहती है कि कबूतर की जो नज़र है वो 3D है, वो 3D देखता है और अपने घर की पहचान, और वो उड़ते हुए भी रोशनी के रंगों को डिफ्रेंशिएट कर सकता है। ये हमें साइंस कहती है कि बिल्कुल कबूतर की आँख जो है वो हमारे जो ये कौसे कज़ा जिसे हम कहते हैं, उसके जो 7 रंग हैं हमें वो उसमें ही नजर आते हैं ना जो कौसे कज़ा में, उसके अलावा हमें व्हाइट कलर की रोशनी नजर आए, लेकिन कबूतर को उस वक्त भी वो रंगों, अल्लाह ताला ने वो उसको खूबी दी है, ये खूबी दी है, वो रंगों में नजर आ रही है, हर डायमेंशन में वो देखेगा, हर डायमेंशन में भी देखेगा और उसको हर रंग भी नजर आएगा। तो क्या आप भी यही समझते हैं कि कबूतरों के छत के लिए जगह अकेली हो, रंग एक डिफरेंट किस्म का हो और लोकेशन भी ऊंची हो, ये होना चाहिए, या कबूतर के इंटेलिजेंस को देखा जाए तो फिर तो ये नहीं होना चाहिए? हाँ, कोई जरूरी नहीं है। तो अगर आप खुली जगह ढूंढते हो, अपने खुड्डों को रंग करते हो, जालों को, पॉजिटिव है, ये कर लेना चाहिए, वसाइल की बात है ना। अब मेरे पास वसाइल ही इतने नहीं है कि मैं अलग से जाके सेटअप बनाऊं, लाखों लगते हैं, रंग कराऊं, रंग करवा लो आप, 20,000 लग जाएगा, 50,000 आपका। बात ये है कि ये जो बर्ड की कामरान भाई ने बात की है ना, इसकी विजन की, आंख की, तो ये जरूरी नहीं है कि दरिया या खुले इलाके में ही अपना पहचान रखेगा या कलर को ही पहचानेगा। आपका बर्ड है ना, आपकी छत अगर जालों को रंग नहीं भी हुआ, वो बर्ड कोई और निशानी लगा लेगा। आपके पानी के टैंक का कलर ब्लू है, वो उसकी निशानी लगा लेगा। आपके नेबर्स में कोई बिल्डिंग कलरदार, वो उसकी निशानी लगा लेगा। ये अल्लाह ताला ने उसी दी है। तो वो आपकी छत चाहे सिटी में है, चाहे नीची है, चाहे 5 मंजिलों पे है, चाहे मैं कहता हूँ जमीन पे रखे हुए, आपने देखे होंगे कि आप ट्रेंड कर लेते हैं ना, जब गहरी जगह पे जमीन पे भी कबूतर उड़ता है, जमीन पे बैठता है, जहाँ उसे आदत होगी, इसकी जिबिल्लत है, जमीन पे बैठेगा जहाँ ट्रेंड हुआ होगा। तो वो बर्ड अपने आपकी छत जहाँ पे भी है, वो उसकी सराउंडिंग्स में वो पिन पॉइंट कर लेता है वो निशानियां, और उसके मुताबिक वो वापसी लेता है, जाता भी है, आता भी है, नो प्रॉब्लम। रेशियो का फर्क पड़ सकता है कि कुछ जाने की रेशियो थोड़ी आपकी डिस्टर्ब हो जाए कि बच्चे आपने अगर 10 छोड़े हैं तो 2 ज्यादा जाए हो जाए। ये नहीं होगा कि 10 छोड़ेंगे तो 6 चले जाएंगे, नहीं, छत की वजह से नहीं जाते। जाने वाला तो फिर दरिया पे भी चला जाता है, हाँ, जाने वाला तो फिर वहां पे भी खुली जगह पे भी चला जाता है, क्यों नहीं जाए। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि डिपेंड करता है आपके सोर्सेज पे। अच्छी बात है, आपको ज़हनी तौर पे सुकून रहता है, खुली जगह पे अलग से होना चाहिए। लेकिन अगर किसी के पास वसाइल नहीं है तो वो अपनी जगह पे करे। और कबूतर सिटी में उड़ते नहीं है, अकील शाह हैं हमारे, या भाटी, इधर आपने देखा है लाहौर में अंदरूनी शहर शाम उड़े हैं कबूतर, उड़ते हैं, अभी भी उड़े हैं, बिल्कुल उड़ते हैं। अच्छा, आप भी ये मौसम की बात को काउंट करते हैं? जैसे लोग कहते हैं कि लाहौर है, लाहौर में बड़ी गर्मी है। अच्छा जी, अगर आप मुल्तान साइड पर चलें भाईजान, वहाँ पे दरख्त बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, इस साइड पर चलें भाईजान, यहाँ पे पहाड़ बहुत ज़्यादा है, वहाँ नमी यूँ है, वहाँ ये है। तो बिल्कुल करता हूँ, आप इस चीज़ को काउंट करते हैं? बिल्कुल करता हूँ। और बात वही है कि मेरे काउंट करने से या कामरान या 4 बंदे बैठे हो, बात वही समझ आएगी या मानी जाएगी जो लॉजिक के साथ होगी, दलील के साथ। बड़े सिटी का
اس کی جو پولوشن ہے، آپ ابھی گوگل کریں نا، یہ اسموک کیا ہے، یہ اسموک آپ ادھر جائیں پنڈی بھٹیاں تو نہیں ہوگی، یہ جیلم ہے گجرانوالہ نہیں ہوگی میرا خیال، چھوٹے شہر میں نہیں ہوگی، یہ بڑے شہر کی جو پولوشن ہے نا، یہ بڑی ڈسٹربنگ ہے کبوتر کی فلائٹ. ہاں بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ چھوٹے شہر کا ایٹماسفیئر اس کا درختوں کی وجہ سے چھوٹا وہ تبھی ہوگا نا، اس کے چھوٹے سے مراد ہے کہ لائک آپ یہ کہیں کہ ہاں جی چھوٹا شہر ہے، اس کی سراؤنڈنگ چھوٹی ہیں، اس کے بعد کیا ہے، اوپن ایریا ہے، گرینری ہے، فصلیں ہیں، درخت ہیں، بڑا فرق پڑتا ہے آکسیجن کا، کاربن ڈائی آکسائڈ کا، گیسز ہیں جو گاڑیاں آپ کی کاربن گاڑیاں، لاہور کا حال تو دیکھیں کتنی گاڑی، یہ ساری کاربن ڈائی آکسائڈ، یہ پولوشن، فیکٹریز، یس یہ اسموک ہے اور یہ زہر ہے اڑنے والے کبوتر کے لیے. کبوتروں میں یہ جو آج کل آپ نئی نئی بیماریاں دیکھ رہے ہیں، یہ گلوں کی، آنکھوں کی، یہ ساری ماحول کی وجہ سے. آپ کہیں گاؤں میں جائیں یا کھلی جگہ پہ، وہ زمین پہ انہوں نے کبوتر رکھے ہوئے ہیں، کبھی ٹیکا بھی نہیں لگایا انہوں نے، بیماری دیکھیں گے نہیں کبھی آپ، اتنا بچہ پلتا، وہ یہی وجہ. اور اکیلی گندم پڑ رہی ہے بند کا جی خالی کنک دے، ہاں پورے تے کنک، بالکل ٹھیک. گھر میں جو ماحول میں بند کیج کچھ اور ہے، جو سیمیٹڈ کھڈے ہوتے ہیں، ان کا اپنا ایفیکٹ ہے. آپ اس کی ماحول کے مطابق رکھیں گے. پھر گریڈ دینا پڑے گا آپ کو، گریڈ ہوتا ہے جو یہ نمک شمک، یہ آج کل تو ریڈی میڈ مل جاتا. ہم بناتے تھے مٹی شٹی اور انڈا پیدا، وہ کئی 7 چیزیں 10 ڈالتے تھے بیچ میں، سپیاں، یہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، پلی ٹوٹ کے دے دیں یار انہیں، بہترین ہے. اچھا ہاں دریا والی مٹی سادی دے دیں، 4 چیزیں ملانی ہے ملا لیں، کچھ نہ کچھ گریڈ دیتے رہیں. ہمارے دریا کی چلیں گی، بالکل چلیں گی. لیکن یہاں پہ پولوشن جو اتنی پولوشن ذرا چلے جائیں نا، جسے چکنی مٹی کہتے ہیں، مل جائے گی بیل پہ چلے جائیں. ہاں یار تہ خانہ جب کھدتا ہے کسی بیسمنٹ اپنے گھر میں دیکھے، وہ نیچے سے جو مٹی ہوتی ہے وہ اٹھا کے لے جائیں گا، صاف مٹی ہوتی ہے، وہ بھی کبوتر کھا لیں. او یس کھا لیں گے. اچھا بالکل کھائیں گے، وہ بہتر ہے ان کے لیے، بہتر کچھ نہ کچھ کریں ضرور. گورے سے جب آپ بات کریں، گورا اپنی بات کو گریڈ سے شروع کرے، اسے گریڈ کہتے ہیں. گریڈ کے کئی طریقے سے آپ نے دینا. کلے بیسیکلی تو کلے ہے نا، وائلڈ میں کلے کھاتے ہیں. بالکل بالکل. اس میں پھر نمکیات ہوتی ہیں، کئی منرلز ہوتے ہیں اس میں جو وائلڈ میں برڈز، جانور، اینیملز کھاتے ہیں. تو آپ نے آرٹیفیشلی دینا ہے تو دے لیں آپ. آج کل یہ آپ جائیں گے چبوک جی، اس میں وہ کیلشیم، یہ وہ اس میں ڈیری کے بڑے پاؤڈر ہیں، 12 مسالے، کیلشیم ہے اس میں، وہ دیسی والے پاؤڈر بھی ہیں، اجوائن والے. تو اس طرح کا کوئی فارمولا بنا کے آپ مکس کر لیں، 2-4 چیزیں ملا کے ان کو ڈبوں میں رکھ لیں، ڈیلی دیں، ویکلی دیں، کھلائیں، انہیں کھائیں گے، بڑے شوق سے کھائیں گے، فٹ رہیں گے. نرمادیاں اچھا رزلٹ. بھٹے سے پیلی اینٹ کی لا کے کٹوا کے پھر وہ گھوڑوں کے مسالہ بناتے ہیں، گھوڑا والا مکس کرتے ہیں اس میں، وہ رکھ لیتے ہیں. وہ ذرا کبوتر بھی فٹ رہتے ہیں، اس سے بڑا اچھا پھرتے رہتے ہیں. کسی نہ کسی صورت میں گریڈ دیتے رہیں اپنے کبوتر. اچھا ٹھیک بھائی، یہ آپ نے تو ابھی رکھے ہوئے نا کبوتر ایک ہی جگہ پہ، مطلب 40 میں نے گنے، اس سائڈ پہ 40 کا، فرنٹ کا مجھے نہیں یہاں سے پتہ چلے کتنی ہوگی. یہ تقریباً کوئی 100 خانہ ہے، تقریباً 100 ایک کیج میں، تو 50 ادھر ہے. ہاں تو مطلب 150-200 جوڑا ہے. نہیں یہ سارے خانے ایک جوڑے نے 2-3 خانے بھی ملے ہیں. ہاں ایسے بھی ہو جاتا ہے. اس کیج میں کوئی تقریباً 70 پیئرز ہوں گے، 70 بھی زیادہ ہے، 60 پیئر ہوں گے. کچھ اس میں پٹھیاں پٹھے بھی پھر رہے ہیں جو ابھی پیئرنگ میں نہیں لگے. اچھا یہ کوئی آپ کے اس کی اسپیشل اسپیسیفکیشنز تھوڑی سی بتا دیں کہ کتنی کابک ہونی چاہیے، کتنی کچھ اونچی ہونی چاہیے کہ بچہ چھلانگ نہ لگا جائے، بچہ گر نہ جائے، بچے کی ہڈی ٹیڑھی نہ ہو، کبوتر بڑا فٹ بیٹھتا ہو، اگر انڈوں پہ بیٹھا تو بچے سائڈ پہ بیٹھے ہو. اس طرح کتنی اس کی جو ہے نا لینتھ ویڈتھ کابک کی کتنی ہونی چاہیے اگر آپ کے اوپن کیجز ہیں، مطلب کہ کبوتر باہر آ رہا ہے جا رہا ہے، اور اگر بند ہے تو تب کیا ہونا چاہیے؟ 18 انچز رکھ لیں، 18 انچ رکھ لیں چوڑائی، 18 انچ گہرائی رکھ لیں، ٹھیک ہے، 12 انچ اس کی چوڑائی اونچائی رکھ لیں جس میں بیٹھ کے جوڑا کراس کی ہو. ٹھیک ہو. بہترین 20 انچ کر لیں، 20 انچ کر لیں، 20 انچ اس کو چوڑا کر لیں اور 18 انچ گہرا کر لیں اور 12 انچ اونچا کر لیں. پرفیکٹ ہے جی. ایک پیر کے لیے ایک خانہ بہت ہے، ایک کونے میں وہ بچے پالے گا، دوسرے میں انڈے اتار لے گا. اگر پھر 2 خانے بھی کئی دفعہ کر لیتا ہے، مل بھی لیتا ہے جوڑا، تو وہ بھی کوئی بات نہیں. بہترین سائز ہے یہ، بہترین سائز. اور جو لوگ الگ الگ رکھنے ہیں، جو کیج بند کر کے رکھتے ہیں ایک ایک جوڑا، میں نے کبھی رکھے نہیں، مجھے اس کا ایکسپیرینس ہی نہیں.
अच्छा, मेरा ख्याल है 2.5-3 फुट रख लें उसे। लोग कहते हैं उसमें बच्चे अच्छे पल जाते हैं, इसमें ज्यादा सही नहीं पलते, बच्चों को दाना नहीं देते कबूतर। वो भी बात ठीक है, आप डिपेंड करता है ना। 10-20 जोड़े आप रख लोगे, 200 जोड़े को फिर उनको हर खाने में दाना पानी कौन डालेगा कामना? हाँ, मैंने परमानेंट जॉब बड़ा औखा मैंने 15 का किया था, आधा घंटा लग जाता। मैं समझ, या तो फिर मुलाजिम हो, हाँ। डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो फिर ये ठीक है, जो अगर रख सकते हैं तो अगर आपके पास बंदे हैं, आप उन्हें पे करते हो, अगर 20, 25, 50, 100 खानों में। नहीं, उसमें मुझे नेगेटिव पॉइंट पता क्या आया था कि अगर एक पेयर ने अगर लगातार 2 जोले पाली है ना, तो मादा या नर जो है ना कुंदों से जरा वीक हो गए, फिर उनको खोलना बिल्कुल फर्क पड़ता है, सर्दियों में खास तौर पे फर्क पड़ेगा आपको। खोलना पड़ जाता था कि उनको कुछ अरसा जो है ना बाहर रहने, तो वरना उनसे उड़ने से रह जाते हैं, कंधे रह जाते हैं, वीक हो जाते हैं। तो उसके लिए फिर मैंने यही किया कि यार नहीं, इनको खत्म कर दो, ओपन। यार शौक की बात है ना, पैसे की बात है, टाइम की बात है। मैं ये तो नहीं कहता कि रखने नहीं चाहिए अलग अलग पेयर, लेकिन वही है 20-25 पेयर आप अलग अलग फीड कर लोगे, उन्हें दाना पानी डाल लोगे, तो उसमें कबूतर की लाइफ भी इफेक्ट होती है। उसने फिरना है, ठापे मारनी है, उसके एक्सरसाइज चाहिए उसे। तो एट द एंड आप खुला रखोगे ना कबूतर, उसमें आपकी देखने शौक करने का भी मजा आएगा आपको। आप डेली बैठोगे, आपके सामने फिरेंगे, आपने तो शौक करने के लिए रखे हुए हैं ना। अच्छा, बच्चा 60% पले थे, 100% मैं उसको नहीं कहूंगा कि या तो फिर 100% पल जाए ना, फिर 100% ठीक है। तो मैंने आपको रूटीन बताई है, आप आजमा के देख लें। दाना जो मैंने आपको कही है 3 दाने, टाइम टेबल बना लें अपने कबूतरों का, आपके खुले खुड्डे में भी 100% पलेंगे यार, क्यों नहीं पलेंगे? हाँ ठीक है। दवा दारू करें, दवा दारू टोटके हैं ये, वैक्सीन करें इन्हें। अच्छा, आप दाने को ऑयलिंग करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करते। कभी नहीं किया? करते हैं बड़ा, क्यों करें अच्छा, जरूरत ही नहीं। यार, क्या है, कुछ भी अच्छा। नखरे ही हैं। क्या होना है, ऑयल के 2 ढकने डालने हैं, या ऑयल मछली के तेल वाला, वो कैनोला चीज। नहीं, हाँ, करके देखा है मैंने, वो मैंने 3-4 दिन मेरी खुद हंसी निकले, मैं यार केड़े पासे ला गए। वो अभी भी उधर वो ऑयल वाली बोतलें इधर उधर पड़ी होंगी, ले आते हैं, शौक होता है ना, कामरान भाई ने कहा, आप किसी ने कुछ कहा, वो करते हैं, फिर वो देखते हैं, फिर वो लॉजिकली कुछ समझ नहीं ना आती, या तो कोई ऐसी दलील से कुछ समझा दे कि इसका ये इफेक्ट होगा, और वो मैंने तो देखा कोई टोटके ही हैं ये, ऐसे ही फर्क कोई नहीं पड़ता। अच्छा, नहीं था। मुझे तो नहीं नजर आया। नहीं, जैसे लोग कहते आपको आया? गर्म पानी और ये वो देने से। गर्म पानी भी, मेरे कबूतर मैंने कभी ढके नहीं। ये गर्म पानी तो हाँ, मैंने खुद नहीं ढके, कभी भी तप्पड़ नहीं लगाया मैंने। आदी हो जाता है आपका बर्ड, आपका बर्ड आदी हो जाता है, आदत हो जाएगी। आप जब गर्म पानी उन्हें पिलाना शुरू दोगे ना, फिर वो ठंडा पानी जब भी पिएंगे ना, वो इफेक्ट होंगे, बीमार हो जाए। आपने देखा होगा, बंदे भी होते हैं, वो कहीं चिल्ड बोतल ठंडा पानी बर्फ वाला पी लेंगे, मैं नहीं पी सकता, मुझे फौरन असर हो गया। मेरे गले को आदत नहीं, जिसको आदत है वो पीता है। तो जब अभी मेरे कान में सवाल आया कि मिट्टी खाने से अक्सर कीड़े भी पड़ जाते हैं, इसीलिए तो आपको कहते हैं ना कि वो मिट्टी वो क्ले टाइप होनी चाहिए, चिकनी मिट्टी। तो जब आप ये मिट्टी को खास तौर पे इसमें ये गुड़ों का मसाला, मिर्च मसाला, इस तरह की 4 चीजें डाल लेंगे ना, उसमें कीड़ा लगेगा ही। कीड़े भी बेसिकली क्या होते हैं, ये अर्थवर्म्स ही होते हैं ना, इनके अंडे होंगे। अच्छा, मैं और तो मिट्टी में कीड़ा कौन मैं ना कीड़ा नहीं हर 2 हफ्ते के बाद पानी देता हूँ, गर्म पानी सर्दियों में। लेकिन मेरा पानी जो है ना, देखने को वो ऐसे लगता है जैसे सालन ही पका दिया, शोरबा ही पका। वो इस तरह की कुछ चीजें ना, गर्म पानी आप वो कह रहे हो जो दालचीनी है वो, हाँ, उबाल के पानी। हाँ, तो लेकिन वो ये है कि मैंने कुछ बुजुर्गों से चीजें जो पिक की ना, उन सबको मैंने मिक्स कर दिया एक ही जगह। मैंने कहा अदरक हो गया, लहसुन हो गया, गार्लिक, तो वो लोग कहते हैं एंटीबायोटिक होता है। फिर हमारे ना एक बहुत पुराने एक उस्ताद हुआ करते थे, फौत हो गए हैं, मास्टर अली जान साहब खानेवाल में, इंडिया से आए थे वो। तो उन्होंने जब जैसे हम ऑक्साफेक्स वगैरह देते हैं ना, वो हरी मिर्च के बीज देते थे पेट के कीड़ों की सफाई के लिए। तो मैं वो मिर्च को भी बीच में से काट के वो भी पानी में डाल लेता हूँ, फिर दालचीनी, बड़ी इलायची और हल्दी में जरूर डालता हूँ। बहुत अच्छा यार, ये करना, ये वो टोटके हैं जो हमारी दादियाँ नानियाँ घरों में, ये टोटके होते हैं। ये आप बीमार हो जाएंगे ना, डॉक्टर के पास भी जाएंगे, आप 3 डॉक्टर्स के पास जाएंगे, वो एक जैसी मेडिसिन नहीं देगा। वो एक ही बीमारी की आपको 3 डॉक्टर 3 तरह की मेडिसिन दे, वो तीनों परफेक्ट होती हैं अपनी। इसी तरह टोटके होते, हर टोटका ठीक है अपनी जगह, परिंदा उस पर लग जाए। अच्छा, मैं तो ये पानी बना के ना थोड़ा सा रख लेता हूँ, अपने बच्चों को भी पिलाता हूँ। अच्छा, वो गला वगैरह ये वो आजकल जैसे स्मोक है, बच्चे सुबह स्कूल जा रहे हैं, तो
सिरका बड़ा अच्छा है यार, सेब का सिरका आप दे लें 15 दिन बाद। लेकिन वो हाँ, उसकी भी उसका कहते हैं दे- रेशो जरूरी है, अगर हाँ, रेशो से ratio। ज्यादा हो जाए तो वो यार पॉइजन तो नहीं है ना, हाँ क्या रेशियो ज्यादा हो, अब डेली ना दें, हाँ डेली देंगे तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, डेली ना दें उसको, प्योर ना दें, आप पानी में मिक्स करें उसे और 15 दिन बाद दें, महीने बाद, ये दान- सारा आपका खत्म। दाने की रेशो आप क्या रखते हैं? मैंने तो आपको देखा मुट्ठियों से अलग अलग ही आपकी एक अपनी है। अंदाजा किया होता हाथ के है, अंदाज। हम रखते हैं 4 हिस्से गंदम होती है, 2 हिस्से मकई, 1 हिस्सा चना, 4 2 1। 4 2 1। हाँ, बाजरा डालना है, 1 चना डाल लो, बाजरे का 1 हिस्सा वो भी मिला लो। हाँ, एक अगर हिस्सा अलसी ज्यादा। सरो मोट डालने हैं, वो आधा आधा चना डाल लो, आधा आधा पॉइंट कर लो उसका, इस तरह मिक्स कर लो, आधे से भी थोड़ा कर लो, अलसी सरो 4 मोट गंदम? तिल, 4 गंदम, 2 मकई, 1 चना, चना कम चना कम, ताकि चना सबसे कम, डाइजेस्ट। महंगा भी है ना, हाँ। एक चीज। दूसरा ये कि बेसिकली चना भी कबूतर की खुराक नहीं है, हाँ बकरों की और इन चीजों और यस, की। बाजरा भी कबूतर की खुराक नहीं, कबूतर दाना तो सारे मकई और गंदम। ये बेहतरीन तो लोगों के ज़हन में है कि पता नहीं मकई से को ठंडा हो जाता है कबूतर, नहीं नहीं, मकई बड़ी जबरदस्त ताकत वाली चीज, अच्छा मैंने देखा जब मकई नहीं डालते ना तो बच्चों में पलाई इतनी अच्छी नहीं होती, मकई इफेक्ट होती डालने है से ना, इफेक्ट हाँ, इफेक्ट होती है, ये आपकी फीड बनती है, जो मकई बेसिक इसकी इंग्रेडिएंट ही मकई है, जितनी ये फीड। ये पोल्ट्री की फीड है जो, अच्छा हाँ, इसकी इंग्रेडिएंट में बेसिक चीज ही मकई है। अगले अच्छा, crop ये से- बेस ये है। बेस की है मकई, मकई से ये शुरू करते हैं, उसमें फिर स्टीरॉइड्स जो भी फार्मूला होता है मुझे पता तो नहीं इसका, हाँ। लेकिन मकई डेफिनेटली होगी, हर फीड में मकई होगी, हाँ होती तो है, लेकिन ये कि आपने आज ये चीज बताई कि बेस उसको बनाते हैं, बेस कोई और दाने को। बुनियादी चीज मकई होती है उसमें, ज्यादा मकई होती है, बाकी चीजें उनका कोई फार्मूला होता है। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा टीपू भाई लास्ट क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि अभी आपने भी जाना है, आपका भी time नहीं नहीं, कोई ऐसा जरूरी है। ऑर्डर लगाए तो क्वेश्चन ये है कि हम जो क्रॉस देते हैं बर्ड्स को, अभी आपने तो कहा कि जरूरत नहीं है, नहीं। वो हमने बॉडी को क्रॉस दे दिया, परों को दे दिया, इन चीजों को दे दिया, लेकिन अब एक आखिरी चीज ये कि लोग कहते हैं नहीं जी लाल आंख का टैडी में क्रॉस है, नहीं तो लाल आंख का सियालकोटी में क्रॉस है, या सियालकोटी में टैडी का क्रॉस, उन्होंने देना ही ऐसे। तो उसमें आप क्या समझते हैं कि परफेक्ट क्रॉस क्या होंगे? परफेक्ट क्रॉस तो मैंने तजुर्बा किया ना बड़े क्रॉस के, उनमें ये टैडी कबूतर और लाल आंख वाला, कोई लाल आंख वाला लगा लो, बड़ा अच्छा रिजल्ट है, कोई लगा कोई लगा लो, लाल आंख होना तो अच्छा चाहिए, लाल आंख वाला भी अच्छा होना चाहिए, जो टैडी लगा ले वो भी अच्छा होना चाहिए। लाल आंख, एक जगह मैंने बात की तो उसने कहा यार मुझे मेरा दोस्त कहता है तेरे पास कच्ची है लाल आंख, लाल आंख भी कच्ची होती है। अब कच्ची पे वही बहस वाली बातें हैं ना, नहीं नहीं मतलब वो कच्ची कहते हैं कि कच्ची किसे तेज- कहते हैं आप, तेज बहुत थी फैलने वाली इस तरह की यानी कि तेज होनी चाहिए, वो ये कहते नहीं हैं होनी चाहिए। तेज अच्छी नहीं होती वैसे, लेकिन नहीं उसमें ये एक गलत फहमी है कि पता नहीं गर्मी में उठता है तो आंखों में, लाल आंख वालों में खून आ जाता है, नहीं 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 नहीं, ये बात कबूतर उससे नहीं कटता, आंखों का चक्कर नहीं है, फिर अगर कबूतर तो फिर सफेद आंख वाले भी कट जाते हैं, वो फिर क्यों कटते हैं, मेरा ये सवाल है। तो बिल्कुल। लाल आंख खूबसूरत डोरेदार होनी चाहिए, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खून जैसी आंख वो आप आजमा के देख लें, मेरे एक्सपीरियंस में नहीं गर्मी में उड़े, बहुत ज्यादा आंख का रंग होना चाहिए शरबती, पिंक प्याजी आंख होनी चाहिए, डोरेदार, कसूरी कबूतरों, ठीक है ना, उसमें फिर एज वाइज कबूतर जब बड़े होते जाते हैं उनमें फिर डोरे आते जाते हैं, इंतहाई खूबसूरत आंख बन जाती है, वो गहरी आंख होती है। और कई ये खास तौर पे इमामदीन ब्लड लाइन के कबूतर होंगे ना, वो पहले 2 साल में उनकी रेड कलर में आंख होगी, आस्ता आस्ता वो ब्लू कर जाते हैं, 5 साल की उम्र में वो इतनी ब्लू कर जाते हैं जैसे स्काई ब्लू होता है, बिल्कुल सही। ब्लड लाइन होती। मुझे आंख की रंगत पे कभी डिस्कस करेंगे, हाँ। तो पूरा चैप्टर है ये आंख आंख- की लाली क्या होनी चाहिए, हाँ। या आंख की बनावट क्या होनी चाहिए, ये जैसे आप MBBS करते हो तो उसके एक इतनी मोटी बुक में चैप्टर्स होते हैं ना, ये भी आंख का एक चैप्टर है कलर, बिल्कुल तो सही। कभी करेंगे डिस्कस इंशाल्लाह। हाँ उसको अलग आंख वैसे एट द एंड ये सवाल था कि आंख वैसे दरमियान ना कच्ची लाल सी होनी चाहिए, जो आपको देखने में मजा ना आए, जैसे आमतौर पे आंख बनती है टैडी सफेद आंख वाला और लाल आंख वाला लगाओगे ना तो उनके बच्चों की एक दरमियानी सी हल्की सी गुलाबी आंख बनती है, वो भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा लाल भी नहीं होनी चाहिए, दरमियान में आंख होनी चाहिए, पिंक प्याजी, व्हाइट रिंग उसमें प्रोमिनेंट होना चाहिए, उसका जो रेड डोरा होगा ना आंख का, उसके अंदर ब्लैक
اس کا جو پوائنٹ ہے نا بلیک پتلی ہے اس میں اور اس کے اوپر والی لالی کے سینٹر میں وائٹ رنگ پرومیننٹ ہوگا. یہ زمین ہے وہ ضرور ہوگا, وہ پرواز پرفیکٹ کبوتر کے وہ. یس 2 پیر دکھا دیں, ایک ٹیڈیم سے ایک ریڈ آئیز میں سے, اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ کیوں لگایا ہوا پیر. ہاں ٹھیک. نہیں جی ناظرین 2 پیئرز دیکھیں گے ہم. تو استاد زونو ٹیپو صاحب ہمیں 2 پیئرز دکھائیں گے, ایک ٹیڈی اور ایک ریڈ آئیز. ہم ان پیئرز کو دیکھیں گے بھی, اور استاد محترم ہمیں ان کے بارے میں تھوڑا یہ بھی گائیڈ کریں گے کہ یہ پیئر کیوں لگایا ہے, کہ اس کے کیا ان کی کن چیزوں کو آپس میں کراس کیا ہے, جس کے بعد ان کے جو بلڈ لائن بھی مینٹین رہی ہے اور ان کا باڈی اسٹرکچر بھی مینٹین رہا ہے, اور یہ ہمارے لیے بڑے اچھے بڑھ رہے ہیں. میں ذرا کیمرے کا رخ جو ہے اپنی طرف کرتا ہوں, اور 276 لوگ ہمارے ساتھ ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں جی میسج ہارون خان صاحب, آشیش سنگھ صاحب, بڑے بڑے میسج آئے ہوئے ہیں جی. غلام حسین بھٹی صاحب, یہ میں نے اپنی طرف ابھی کیا ہے, تو ابھی دیکھتے ہیں اب کیا کیا ہے. یہی بات ہے. وعلیکم السلام جی, ماشاء اللہ جی, گڈ انفارمیشن. سلمان بوبی صاحب, قاسم نمبردار صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں جی, اور دانش انور صاحب ہیں, میاں حامد صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی. لکھنؤ سے اتر پردیش انڈیا میں اتنا زیادہ پولوشن ہے, ورلڈ کے ٹاپ پولوشن والی سٹیز میں. آپ ادھر ہی آ جائیں نا, کیونکہ وہ پھر لائٹ کے نیچے آئے گا پیئر تو نظر آئے گا جی. ٹیپو بھائی لے کے آئے ہیں پیئر, اور ہم اس کو دیکھیں گے بھی. یہ کامران بھائی نہ رہے, اب مجھے آپ بتائیں گے کدھر رکھنا ہے. میں نے اسے اس کو پیچھے تھوڑا آپ یوں ادھر ہی کر لیں چیئر کو, تو ہاں یہ بالکل آپ یوں ابھی دکھائیں گے, پھر اس کے بعد ہم فرنٹ سے کریں گے. یہ ٹیڈی نارا ہے جی, میل ہے یہ, اور اس میں 2 گھروں کی بلڈ لائن ہے. ایک میاں صاحب والا پارا ہے اس میں, اور دوسرا پر استاد سخی والا ہے 41 نمبر. اچھا, ایک میاں صاحب والا ہے جی, میاں نذیر والے کبوتر. میاں نذیر والے بھی جب میں کہتا ہوں نا, تو میں نے کوئی تقریباً بہت 25-26 سال پہلے لیے تھے ان سے 2-3 پرندے. ان کو ہی چلایا ہوا جی, وہ پھر بلڈ لائن تو آپ کے کھڈے میں رہ جاتی ہے نا. ٹھیک ہو. استاد سخی والے جب میں بولتا ہوں تو وہ بھی آج سے کوئی 18-20 سال پہلے میں نے لیے تھے, وہی چل رہے ہیں. کچھ مر گئے, پھر وہ بلڈ لائن تو چلتی رہتی ہے نا آگے. بہت زبردست, اور اس کا یہ چیز بھی بڑی اچھی ہے جی. ہیڈ اچھا ہونا چاہیے, خوبصورت ہے. ہیڈ اسی طرح ہونا چاہیے, عقل کی نشانی ہوتی ہے. طوطے کی 5 پیسہ نہیں ہوتا جیسے یوں دین ڈاؤن, اگر یوں فلیٹ ہوگا تو وہ ذرا کم عقل ہوتے ہیں عام طور پہ. یہ کندہ کامران بھائی جی, اب ان میں زیادہ تر کالے پلے والے نکلتے ہیں. کندے کی بھی بحث میں نے بڑی دیکھی ہے, اس میں بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھی بلڈ لائن کا کبوتر ہے نا, جو پہلے بلڈ لائن میں ڈسکس ہوئی ہے, اس میں یوں جا رہا ہوگا پر وہ بھی ٹھیک ہے, 8ویں 9ویں برابر ہوگی وہ بھی ٹھیک ہے, یہ 9ویں ذرا نیچی ہوگی, وہ سارے کندے اچھے ہوتے ہیں. بنیادی چیز کبوتر کی بلڈ لائن اچھی ہونی چاہیے, اور یہ بیسک پوائنٹ ہے کبوتر کا. کمر پنجابی چ لک کہنے ہیں جنہوں, کمر اور دم بڑی بیلنس میں اچھی اور چھوٹی اور مناسب ہونی چاہیے. یہ دیکھیں نا, آپ نے پر کھولا تو اس کی یہ جو تیلیاں, ان کی بھی شائن بڑی خوبصورت آ رہی ہے, اور ان کی جو بناوٹ ہے, شائن ہے سچ کوئی نقطہ نہیں ہے. نہیں, بناوٹ جو اس کی الگ سے نظر آتی ہے. ہاں, کیا بناوٹ میں نے کبھی غور نہیں کیا ان کی بناوٹ پہ, نہیں سمجھ آئی. تیلی کی پہچان موٹائی کی اسی شیپ سے ہوتی ہے. یہ وہی نا تیلی کی جو موٹائی, اور اس پہ میں بات کر رہا ہوں, باہر والی جو ہے, باہر والی شیپ پر کی ہے. یہ جو تیلی آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ جو نظر آ رہی ہے, شاید اس کی بات کر رہی ہیں. جی, نہیں, یہ ایسے ہی نام ہی ہے اس کا. مجھے یا تو پھر کوئی بتا دے کہ یار یہ کیا کرائیٹیریا ہے اس کو جج کرنے کا. نہیں, میں نے وہ استاد عمران نہیں بکر منڈی والے, یار وہ ٹھیک ہے, وہ بس چھوڑو. ہاں, وہ کہہ رہے تھے کہ زیادہ تر جو ہے نا, یہ جو ہر استاد محترم ہے, ہر استاد محترم ہے, وہ ان کی ریسرچ ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک کہتے ہوں گے. لیکن وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کوئی, کیونکہ دیکھیں نا, ایک ورنیئر کیلیپر ہوتا ہے. یہاں سے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ کیسے پہچان ہوگی تیلی کی یہاں سے, یہ اوپر والی شیپ گلائی نہیں آ رہی جو, جی, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی شیپ کیا ہے. اچھا, اس سے اپر پورشن جو ہے ایک انچ کا, ٹھیک ہے نا,
اس کی آپ پر کی بناوٹ دونوں پروں کی چلو ذہن میں بٹھا لو. یہ سب سے درمیان والی تیلی ہے, گہری جا کے اڑنے والی, اس کو سینٹر میں تیلی کہتے ہیں. اب جب اس تھکنیس کو, اس شیپ کو آپ موٹائی میں لیتے جاؤ گے نا, وہ موٹی تیلی شروع ہو جاتی ہے. صحیح. اور اگر اس کو ڈیگر لائک کر دو گے, آپ یوں کر دو گے, تو وہ باریک تیلی ہے, وہ کرو لے جائے گی. جب وہ 6 گھنٹے بعد یوں کرو نہیں لے جاتا اڑتا اڑتا کبوتر, ہاں, تو وہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں لفافہ ہو گیا کبوتر, کٹ جائے گا جب وہ مڑے گا زیادہ اوپر. بالکل صحیح ہو گیا. تو یہ تیلی ہے, اس کی یہی پہچان ہے کہ آپ نے اس کو اپر پورشن کے, یہ 3 کلیاں نہیں ہے جو آخری 8ویں, اس کے اپر 1 انچ کی شیپ سے جج کرنا ہے آپ. صحیح ہو گیا. یہ جو سی چپٹی اور یہ چھائن, یہ تو یا تو کوئی ایسا سینسر آپ کے پاس ہو جو آپ کو جج کر کے بتائے کہ جی اس کی تھکنیس اتنی ہے, شائن اتنی ہے, یا چپٹی ہے. ایک تیلی کی موٹائی کو میں چپٹی کہوں گا, آپ کہو گے گول ہے, بحث شروع ہو گئی نا. بالکل بالکل بالکل, ہاں, ایسے ہی ہے. تو آپ اپنے کبوتر 10 15 20 کبوتروں کو پکڑ کے دیکھیں, آپ کو میری بات کی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. جو میں اپر پورشن کی شیپ کی بات کر رہا ہوں, پکڑیں کم اڑنے والا کبوتر. بالکل, ایک کبوتر آپ کا کم گرمی میں شام کو بیٹھ رہا ہے, زیادہ گرمی پڑتی ہے تو وہ 9 بجے بیٹھنا شروع ہوتا ہے, اس کا پر پکڑ کے دیکھیں, وہ خود بولے گا, اس کا پر بتائے گا آپ کو کہ یار یہ موٹی تیلی کا کبوتر ہے, گہرا زیادہ نہیں جاتا, اس لیے زیادہ گرمی میں جلدی بھاگ آتا ہے. اٹس ویری سمپل. ٹھیک ہو گیا. یہ آ گیا جی کبوتر کی, یہ بڑے خوبصورت کبوتر ہیں, یہ میرے بڑے کانٹے ان کے ہی بڑے. اور آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ جوڑا لگایا کیوں گا. جی جی, جوڑا یار یہ میں خاص طور پہ یہ جوڑا تو ایک بلڈ لائن سے میں نے لگایا ہوا کہ بچے ان کے میں کاٹنے کے لیے, ٹھیک ہے نا, پیور کیا ہوا ہے. یہ آپ کی اچھی بلڈ لائن ہوگی, آپ کی پسندیدہ, اس لیے آپ بلڈ لائن میں نے بتا دیا آپ کو, سیو رکھنے کے لیے. جی, ڈیپینڈ بھی کرتا ہے نا, کوئی برڈ آپ کے پاس کم ہو رہے ہوں, پھر آپ اس کو پھر ایک پیر لگا لیتے ہو کہ یار اس کے 4-6 بچے لے لوں. بالکل بالکل. اچھا, اس کی آنکھ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے اس سے. جی, اس میں تھوڑی سی آپ کو وہ لالی نظر آئے گی, اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو. بالکل, یہ ینگ ایج میں ہے ابھی. اچھا, اس کی ایج ہوگی 1 سال, وہ 3 سال کا کبوتر ہے. دیکھیں فرق پڑتا ہے نا, تو کبوتر کی ہر ایج میں ڈیفرنٹ ہوتی جائے. بچے کی کچھ اور ہوگی, اڑانے کے لیے چھوڑو گے کچھ اور ہوگی, جوڑوں میں رکھو گے کچھ اور ہوگی. اٹس ویری سمپل. یہ وجہ, یہ وجہ لالی ہونے کی. ٹھیک, یہ آہستہ آہستہ جب یہ ایج میں جاتی ہے, بالکل یہ پنک کلر کی کرتی, اس میں وہ کیا بوسکی کلر, یلو, وائٹ یا یلو کرتی جائے گی, اور ڈورا اس کی آنکھ میں آتا جائے گا, ذرے جسے کہتے ہیں. صحیح ہو گیا. یہ پر آ گیا, ٹھیک ہو گیا. دیکھیں پر دونوں کا سیم ہے, نارمادی بالکل ایسی. اور یہ آپس میں ہیں بھی, سمجھ لیں کہ کزن ہیں, یہ چاچے تائے کے ہیں, سمجھ لیں دونوں. باقی یہ چیزیں تو خیر اپنی اپنی جگہ پہ, رنگ شنگ تو پنجوں کا جیسا بھی ہو جائے. ناخن اچھے ہونے چاہیے ذرا کبوتر کے, ہاں, لمبے خوبصورت ہونے چاہیے, نوکدار. تو وہ بھی پوائنٹ ہمارے اس میں آتا ہے, پنجوں کا رنگ اور پنجوں کی نوکیں جو ہیں, یہ تو کبوتر کی ظاہری بیوٹی سے تعلق رکھتی ہیں. اس میں کبوتر کی اڑان یا اچھے برے ہونے کا تعلق نہیں. وہ بھی کرتے ہیں بات. ابھی دوسرا کبوتر آ گیا. اب ریڈ آئیز ایک دکھائیے گا. یہ جی استاد زنو ٹیپو صاحب کی طرف ہم موجود ہیں. یہ ہمارے اسد بھائی ہیں جو شروع میں کھاؤں کھاؤں کر رہے تھے. ہاں, خیام قمر ہمیں کال کر رہے ہیں. خیام بھائی ابھی آپ سے بات کرتے ہیں. بیسٹ انٹرویو, بہت اعلیٰ باتیں, بہت اچھی گفتگو. تھینک یو جی. ٹیپو بھائی کے پاس آنے کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے کہ کامنٹس بڑے پازیٹیو آتے ہیں. اچھی بات. ہاں ماشاء اللہ, 323 لوگ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں ہمیں. ہاں, تو یہ انشاءاللہ بڑھتے ہی جائیں گے. ابھی رات ہوگی تو ملکیت رنداوا صاحب جی, اللہ کا شکر. ہارون عباسی صاحب لاسٹ پیر کی طرف ہیں اور لاسٹ بات کی طرف ہیں. انشاءاللہ یہ کمپلیٹ کریں گے تو اس کے بعد ہم جو ہے یہاں سے اجازت لیں گے. اس سے پہلے ہم یہاں پہ ابھی یہ شوق آپ کو مکمل کروائیں گے. استاد زنو ٹیپو صاحب کی طرف. کامران بھائی, استاد ٹیپو کو میرا سلام کہنا. غلام حسین بھٹی, اظہر پراچا صاحب. اچھا جی, اظہر پراچا صاحب. آشیش بھائی, آشیش سنگھ.
بھائی یہ سیل بھی کرتے ہیں، یہ میرے خیال بچے وغیرہ سیل کرتے ہیں. He used to give everything with logics. Yes, Phoenix Loft نیپال، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. آج کدھر شوق ہو رہا جی؟ آج ہم موجود ہیں اس وقت استاد ذوالنور ٹیپو صاحب کے پاس لاہور میں، اور ان سے بڑی اچھی اور بڑی ہیلدی ڈسکشن ہوئی ہے، تو اس پر ہم بات چیت ابھی آگے بھی کریں گے، تھوڑی سی کریں گے اب، چونکہ کافی دیر سے ہماری ڈسکشن چل رہی ہے. لاسٹ آپ کو جو پیر دکھائیں گے، بیسٹ انٹرویو. تھینک یو جی، تھینک یو ویری مچ، ویری انفارمیٹیو. بنڈل آف تھینکس سر. یہ ہم آ گئے اب ریڈ آئیز کی طرف. جی یہ ہمارے گھنٹی والے کبوتر ہیں، دیکھیں کوئی اتنی لمبی نوکیں نہیں ہیں اس کی، ماشاءاللہ آنکھ بھی بہت آنکھ دیکھ رہے ہیں نا، آنکھ ہی اس کبوتر کی عمر 6 سال ہے. پٹھا لگتا ہے ابھی، جب یہ ینگ ایج میں تھا نا اتنی خوبصورت آنکھ نہیں تھی اس کی، سادی سی تھی بس، پنک سی آنکھ تھی. وائٹ رنگ دیکھ رہے ہیں جو میں نے آپ کو بات کی تھی، بیچ میں جھلک رہا ہے، اور کلوز کریں ذرا، بیچ میں جھلک رہا ہے. یہ وائٹنس ہے، اور یہ آئے گی ایج وائز جا کے بریڈر کبوتر کی نا، تو لوگ فیس اس کا بھی اسی طرح سے بالکل اس کا پیرٹ لائک ہیڈ ہے، اور جیسے 5 پیسہ پرانا ہوتا تھا. لوگ کہتے ہیں نا کامران بھائی، لال آنکھ والے کبوتر، یہ 42-45 گرمی میں دن چھوٹا ہو گیا ان کبوتر. یہ بڑی خوبصورت ہے اس کی، یہ پر بڑے اچھے، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت کبوتر ہے ماشاءاللہ. ہاں گرین نیکڈ ہیں یہ کانٹے. ابھی اس کا میں بچہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو، 2 لایا ہوں میں. یہ 10ویں ذرا اس نے، ہاں یہ کندہ اس کا پورا ہے. پھر یہ وہیں پہ آ گئی بات. میرے کبوتروں کی اکثر شیپ آپ کو جو میں نے کہی تھی نا، اسی طرح کے آپ کو نظر آئیں گے، جو پر کی شیپ ہے، ٹھیک ہے. پر کی شیپ میں نے وہی کہ یہ جہاں پہ انگوٹھا نا اپر پورشن ہے جو نا 1 انچ کا، اسی سے آپ نے تیلی جج کرنی ہے. اچھا میں ہاں جی، یہ جو چیز ہے نا، یہ دیکھو جی جی، یہ اس کی تھکنس، اس کی چمک، چپٹی گول، وہ بحث ہے اس کا. کوئی یا تو ٹول ایسا بنا ہو جس سے آپ کہیں کہ جی یہ اس کی اتنے ہیں. اچھا میں نے آزمائی ہے یہ چیز. ہاں بس ٹھیک ہے، پھر اگر آپ کو کوئی پوائنٹ نظر آیا تو وہ اچھی بات ہے. میں نے یہ دیکھا کہ جو زیادہ تھوڑی سی گلائی کی طرف جاتے ہیں نا، ان کبوتروں میں بلندی ذرا کم ہوتی ہے، موٹی تیلی ہوتی ہے. ہاں ٹھیک، وہ بھی ایک پوائنٹ ہے. ایک چیز کو پہچاننے کے 2-3 فارمولے ہو سکتے ہیں. بالکل ایسا، لائک آپ جیسے میتھ ہے، میتھ میں اگر ایک کویسچن کو سالو کرنا ہے آپ نے، تو 2-3 اس کے اپلائی ہوتے ہیں، اس میں فارمولے ہیں. تو یہ بات میں اس میں بحث نہیں ہے، میں اسی لیے تو کہتا ہوں کہ یار جیسے آپ نے عمران بھائی کا ذکر کیا تھا، یا آپ نے ایک کوالٹی کو جج کرنے کا ایک جو فارمولا لگایا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اس پہ آپ کی ریسرچ ہے تو اس کو آپ عام کریں. وہ باپ ہے، یہ بیٹا. اچھا یہ بیٹا، ہاں یہ پٹھا ہے اس کا. پٹھا زیادہ گہرا نکلا ہوا جی، کلر میں چینج ہوتا رہے گا نا. اچھا ہاں اب دیکھیں اس کی آنکھ میں ابھی وہ اس طرح کی میچیورٹی نہیں ہے. ہاں اب کئی اس کو کچی کہہ دیں گے، لیکن میں اسے کچی نہیں کہتا. نہیں وہ کچی، پتہ کیا کچی، بہت زیادہ لال اور پھیلی بھی سی نہیں ہوتی، پھیلی بھی کچی لال. نہیں اس کا رنگ پورا نا، رنگ کمپلیٹ ہے، رنگ پورا. وائٹنس میں وائٹنس جب آ جائے گی تو وہ کوالٹی کی اور بریڈ کی اچھی پازیٹیو سائن ہے. عموماً ٹپو بھائی اس طرح کے کبوتروں کو آپ جب چھوڑتے ہیں نا لائٹ میں، رات میں دیکھیں تو وہ پیلی پیلی سی آنکھ نظر آ رہی ہوتی ہے. ہاں اچھے نہیں لگتے، ہاں آپ کو مزہ ہی نہیں آتا دیکھنے کا. یہ آ گیا سمجھ. اچھا مجھے نا آپ کی بات یاد ہے، آپ کہہ رہے تھے کہ میں ان 4 پروں کو کاؤنٹ کرتا ہوں. میں زیادہ تر فوکس بھی نا اس وقت انہی کو کر رہا ہوں. یہ گیپ شیپ بھی کئی کہتے ہیں یہ چڑھا ہوتا ہے. چڑھا سب کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے. وہ شرازی کبوتر بھی کھولو گے نا، ان کا چڑھا بھی اچھا ہوگا. یہ میں نے پکڑا ہوا، چاہے میں یہاں روک لوں، میں ذرا سا اوپر کروں گا تو یہ کھل جائیں گے. یہ تو میری انگلی کا ہے نا. تو مادہ دکھا نہیں جی، یہ آ گئی فیمیل. یہ ہمارے امام دین ہیں سادنا والے. ٹائیگر کہہ لیں انہیں، ٹائیگر پیار سے کہتے ہیں ہم انہیں. ٹائیگر جی. یہ بڑے نار کے ساتھ یہ مادہ لگی ہوئی ہے، وہ بچہ ہے. اچھا یہ بچہ اسی جوڑے کا؟ اسی جوڑے کا. بہت خوبصورت. یہ جوڑا میرا 7 رنگ کے بچے نکالے گا اللہ بخشے. میاں نذیر سے میں نے کامران بھائی جوڑے بازی بہت سیکھی ہے، میں نے ان سے لیکچر لیسن لیے ہوئے. اچھا ماشاءاللہ. وہ مجھے کہتے تھے کہ جوڑا آپ کا جون سا ہے نا، اس کو 7 رنگ کے بچے نکالنے چاہیے. نکالنے چاہیے جی. ایک آپ کا پیورس یعنی کہ 7 رنگ سے مراد ہے ڈفرینٹ بچے نکلے. ایک ہی جیسا جب ایک پیر ایک ہی جیسے بچے 10 نکالنے لگ جائے گا نا، سمجھو ان بلیڈ ہو گیا، وہ خراب ہو گئے کبوتر. صحیح. فینسی میں جا رہے ہیں نا. ہاں ہاں جی ٹھیک ہو.
وائٹ بریسٹڈ شرازی آپ ریڈ شولڈر والے ایک جوڑا لگا لو, ان کا 100 بچہ نکلواؤ گے, وہ اسی طرح وائٹ بریسٹ اور ریڈ شولڈر ہوں گے. بالکل ایسی جیسے سیٹھ والے کبوتر ہیں, آپ ایک پیر لا کے 20 بچے نکلواؤ لو, ایک ہی طرح کے نکلیں گے, اڑیں گے نہیں وہ. یہ ڈفرینٹ پر میں ہے, اس کے کندے کی بناوٹ اور اس کی اور ہے, یہ بھی اچھا ہے, وہ بھی اچھا ہے. دیکھ رہے ہیں یہ پر کی شیپ اوپر والی اسی طرح سے آ رہی ہے, اور اس کی 9ویں 10ویں برابر ہے اور 8ویں چھوٹی ہے. صحیح, یہ بھی اچھا کندا. اب اگر اس کو یوں کر کے کرو میں جائیں گے, یوں جس کو ہم کہتے ہیں یوں بیٹھ جا رہا ہے, وہ بھی اچھا ہے. بنیادی چیز ہے کہ آپ کے کیج میں کبوتر چھوٹے کمر والا اور اچھی ٹیل والا ہونا چاہیے بیلنس, کیونکہ زیادہ گرمی میں اسی دم کا کبوتر واپس آئے گا اور باریک کمر والا کبوتر تھکے گا نہیں. کیا بات ہے, خوبصورتی بھی ماشاءاللہ اس کی پوری بہت اعلیٰ, کیا زبردست کلر, بہت اچھا ہے. جی, اس میں بچے جو اس پیر کے وہ ایک پٹھا دکھایا نا آپ کو, جی جی, اس طرح کے بھی نکلتے ہیں اور باپ جیسے بھی نکلتے ہیں. کہتے ہیں تو ایک آدھی میں دکھا دیتا ہوں, اور اسی جوڑے کی پٹھی دکھاتا ہوں. بالکل دکھا دیں. بس ٹھیک ہے, میں چھوڑ لوں. نہیں جی, اسی جوڑے کی اور ایک پٹھی آ رہی ہے. استاد جی سچ بول رہے ہیں. چلیں چودھری صاحب بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی, کنفرم ہو گیا کہ کبوتر کو سمجھنا آسان ہے, ان کو جو استاد نے ان کو الجھایا ہوا ہے. کہہ سکتے ہیں آپ جی کبوتر کو سمجھنا آسان صرف ان لوگوں کے لیے ہو گیا جن کا ایکسپیرینس اتنا ہو گیا. 25-30 سال پہلے کی بات ہے, جو وہ انٹرویو میں نے ان کو بتایا کہ میں نے دیکھا تھا اس وقت, ان کو بائی نیم بائی فیس ایک ہی استاد کو دیکھا ہم نے. یہ پیر دکھایا تھا نا آپ کو, پہلے ماں دکھائی تھی آپ کو, اور اس کے ساتھ پہلے بڑا ناٹ دکھایا تھا, پھر پٹھا دکھایا تھا اس کا. وہ پٹھا اور یہ پٹھی جو ان سے, یہ بہن بھائی ہیں دونوں, ایک ہی ماں باپ کے ہیں. ماں باپ کا بھی دکھایا آپ کو. یہ پٹھی ہے ابھی ہارڈلی, ابھی کچھ عرصہ پہلے, یہ میرا خیال کوئی 1 سال عمر کی ہے ابھی مادہ بن رہی ہے, ابھی خوبصورت بنی بہت, آنکھ نہیں کھول رہی, بند کر دیتی ہے. چلے, برا مان رہی ہے نا. ادھر دیکھتے ہیں, یہ کھولے. ٹھیک ہے, یہ ابھی ڈارک میں ابھی کر لے گی یہ بھی. ہاں, یہ بڑی خوبصورت. آپ جو بڑی ہوتی جائے گی نا, اس کی وائٹنس پرومیننٹ ہوتی جائے گی, اور اس کی ابھی بچپن میں آنکھ بڑی رنگین ہے ایسے, اور یہ بڑی خوبصورت آنکھ اس کی بنے گی. بالکل صحیح, کیا بات ہے. اب یہ پر بھی اور جی, یہ ذرا ڈفرینٹ پر میں جا رہی ہے, ذرا باریک ہے. ابھی یہ اگلے دھاکے پہ جا کے اور چینج کرے گی, پر بھی چینج ہو جاتا ہے. ہاں اچھا, پر بھی چینج ہو جاتا ہے. بالکل صحیح, تیلی کی بناوٹ چینج ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب پھر ہم ایک دفعہ میں تو ایک کبوتر کو نہیں جا. ہاں, یہ اس میں پھر آسانی بڑی ہو جائے گی نا. آپ ایک ہی فارمولے کو اپلائی کر کے, ایک ہی اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ ایک فارمولا لگایا اور وہ تو کبوتر بازی بڑی آسان ہوگی. اس میں بڑے مختلف پوائنٹس ہوتے ہیں, کبھی آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہو, کبھی ریجیکٹ کرتے ہو. ہاں, وہ کبوتر بازی کی پہچان وہی ہے. ہاں, میں نے آپ کو 1-2-3 سال آپ کو لگتے ہیں ایک ہی کبوتر پہ. 25% آپ ریسرچ کر رہے ہو, آخر پہ کبوتر آپ اگر اڑانا ہے تو وہ اڑ کے بتائے گا آپ کو گرمی میں, یا بچے چھوڑو گے تو پتہ لگے گا اس کا کہ ریزلٹ کیا ہے. دیٹس اٹ. ہاں بالکل صحیح. ختم. ٹیپو بھائی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے قیمتی وقت دیا ہمیں. تو انشاءاللہ جلدی دوبارہ آپ سے بات ہوگی. ذرا آپ کی تو خدمت اتنی ہے کہ آپ جیسے بھائیوں نے اس شوق کو 4 چاند لگا دیے ہیں کامران. بہت شکریہ. پہلے تو نالج ہی نہیں تھی, اب دیکھیں نا یہ عام ہو رہی ہیں چیزیں. اسی طرح میں اور آپ کے انٹرویوز دیکھتے رہتے ہیں, اتنے استاد لوگ ہیں, اساتذہ, ہر کسی کی بات میں سنتا ہوں, بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. بالکل, کیونکہ ایک علم ہے نا. بالکل. ہاں, اس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے, ساری عمر قبر تک سیکھنا ہے اسے. بالکل. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرتے ہیں جو نالج میں ہے وہ بتائیں بھائیوں کو, اور جو بھائیوں سے کوئی نالج ملتی ہے وہ لیں. اور نالج ضروری نہیں ہے آپ کو کہ کسی 60-70 سال کے استاد سے ہی ملے گی. ریسرچ جیسے ابھی آپ نے مجھے بتایا کہ بھجن تیلی کی گلائی میں نے نوٹ کی ہے, ابھی وہ ڈسکس کریں گے آپ سے کسی دن انشاءاللہ ڈے ٹائم میں بیٹھ کے, وہ مجھے بتانا پھر ریسرچ کریں گے. بالکل سیکھنا آپ کو, بات پتے کی بات تو ایج کوئی بھی ہو, ہر کسی سے سیکھنی لینی چاہیے. بالکل صحیح. لاسٹ میں کچھ چھوٹا سا میسج کچھ دینا چاہتے ہیں؟ میسج بیان کا میرا, ابھی آپ نے ایک چھوٹا سا واقعہ بتایا تھا, پتہ نہیں اب وہ ریپیٹ کرنا چاہیے کہ نہیں,
रहने दे, मेरा ख्याल है। हाँ तो बात ये है कि एक दूसरे के बारे में सोच समझ के बात करनी चाहिए कि कोई उसका चाहने वाला उसको उसकी दिल आजारी हो तो बिल्कुल फिर बात कबूतरबाजी और शौक से हट के फिर वो बहस मुबासे में, बाजियों में और तू तड़ाक में चली जाती है, शौक पीछे चला जाता है और लच्चरपन आगे आ जाता है, फिर दुनिया उसे देखती है, इसीलिए फिर इस शौक को बुरा कहते हैं लोग। बिल्कुल ऐसी है। बहस मुबासा नहीं, उड़ाएं। अच्छे अब तो इतने प्लेटफॉर्म बन गए यार, इसी तरह प्रूव करें आपने। लाहौर में 2-3 जगह पे लाख रुपए एंट्री वाला कप उड़ता है, हाँ बिल्कुल ऐसी। उसमें आप एंट्री करवाएं। अगर आप पहले 3-4 नंबरों में आ गए, 2-3 नंबरों में पूरा पाकिस्तान आपको जानेगा भाई। बिल्कुल ऐसी है। कबूतर उड़ा के अपना आप मनवाएं, दुनिया मानेगी। क्या बात है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत से लोगों ने आपको सलाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम। और बहुत प्यार सबके लिए, बहुत शुक्रिया जिन्होंने देखा। और कुछ लोगों ने कहा है कि जी हमें आपसे कांटेक्ट किस तरह कर सकते हैं, तो कांटेक्ट का कोई तरीकाकार अपना बता दें। मेरा नंबर लिख लें 0321 0321 4125 4125 777 4125 777। लें जी, ये नंबर है। जरूरी रिक्वेस्ट ये है कि 10 बजे मैं सो जाता हूँ, काइंडली उसके बाद मैं फिर डिस्टर्ब होऊंगा। सुबह 10 बजे के बाद आप जब मर्जी करें, अगर मैं ना भी उठा सका, किसी वजह से बिजी होगा, तो बार बार बेल ना दें, मैं खुद ही कॉल बैक कर लूंगा आपको जब फारग होगा इंशाल्लाह ताला। तो जब मर्जी फोन करें, टाइम मैंने बता दिया, मैं खादम आपका। और मैंने पिन भी कर दिया है इस को, ताकि कोई भी देखना चाहे तो उसको ये जो है ना आपका आसानी से नंबर मिल भी जाए। मैंने पिन कर दिया उसके ऊपर जो है उसको कमेंट को। बल्कि आप फोन करेंगे, बात करेंगे, मुझे बड़ी खुशी होगी। हाँ, बहुत से लोग मांगते हैं नंबर। वो कुछ टिप्स भी लेनी होती हैं, कुछ पूछते हैं कबूतरों के बारे में भी। मैंने तो ये है कि अच्छा चला गया 4125। यही तो सोसाइटी है, यही तो हमारे तो इस्लाम में भी यही है, मिलना जुलना, एक दूसरे से ताल्लुक रखना। बिल्कुल ऐसी। मुश्किल वक्त में या कबूतरों ने काम थोड़ा ही आना है, मैंने आपकी आवाज पे आना है, आपने मेरी आवाज पे। ऐसे ये ताल्लुक रखना, निभाना चाहिए। ये तो इखलाक, ये तो सबसे पहला लेसन है, शौक बाद में। बिल्कुल ठीक हो गया तो सर, थैंक यू वेरी मच। सब भाइयों का, सब दोस्तों का जिन्होंने देखा, टाइम दिया, और दुआ करें मेरे लिए। बहुत शुक्रिया सर। लें जी नाज़रीन, तो इसके साथ ही अपने दोस्त, अपने होस्ट कामरान अब्बास को उस्ताद जुनून टीपू की इन कीमती बातों के साथ दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।